الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. مل رہی ہے برائے کرم تشریف رکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دو روزہ تحفظ عقائد کانفرنس جس کی آج یہ پہلی نشست ہے. تقریر کا عنوان جو انتظامیہ نے منتخب کیا ہے وہ ہے جھوٹوں کی پہچان. آج تک جتنے بھی مسلمانوں میں فرقے پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا. سب ایک ملت ایک جماعت تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد فرقے بننا شروع ہوئے. مسلمانوں میں اختلافات ہوئے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد ہی اختلاف شروع ہوا. تاریخ اسلام کا سب سے پہلا اختلاف اور پہلا فتنہ منکرین زکوٰۃ کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہی وصال ہوا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالاتفاق خلیفہ منتخب ہوئے. مسلمانوں میں ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی, ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور زکوٰۃ دینے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک ٹیکس ہے جو ہم پر نافذ کیا گیا ہے. ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس لیے دے دیا کرتے تھے کہ نبی مانگتے تھے اور نبی کو انکار کرنا ہمارے بس میں نہیں تھا, مناسب نہیں تھا. مگر اب چونکہ رسول اللہ موجود نہیں ہیں, فوت ہو چکے ہیں, لہٰذا ہم یہ جو ٹیکس ہم پر نافذ کیا گیا ہے اس کو ادا نہیں کریں گے. یہاں سے اختلاف کی بنیاد شروع ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق کے حکم سے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی گئی. ان سے لڑا گیا, انہیں قتل کیا گیا. جنہوں نے توبہ کر لی, تائب ہو گئے, ان سے زکوٰۃ وصول کی گئی. حضرت ابو بکر صدیق کے بعد فاروق اعظم کا دور خلافت آیا. سرکار فاروق اعظم کا دور خلافت بڑا زرین اور اسلام کا ایک درخشندہ باب ہے. 7,000 شہر فاروق اعظم کے زمانے میں فتح ہوئے. اسلام اتنا پھیلا کہ عرب کی سرزمین سے نکل کر ترکی, روم, عراق, ایران بلکہ ہندوستان تک اسلام کی بہاریں پہنچی. دنیا کے بہت بڑے بڑے حصوں پر بڑی بڑی حکومتوں سے ٹکرایا گیا اور بڑے بڑے حصوں پر اسلامی حکومت کے جھنڈے نافذ ہوئے. فاروق اعظم کا زمانہ بڑا عظیم زمانہ تھا. اس زمانے میں فتنے نظر نہیں آتے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر ابن خطاب وہ ذات ہے کہ جو فتنوں کا قفل ہے, تالا ہے. جب تک عمر ابن خطاب ہے اسلام میں کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا. جتنے بھی فتنوں کا بانی ہیں, جتنے بھی فتنے پیدا ہوتے ہیں, کسی بھی شکل کا فتنہ ہو,
اس کا موجد، اس کا پیدا کرنے والا ابلیس ہوتا ہے۔ شیطانی وہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسی شخصیت ہے شیطان، جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسلام سے ہٹا کر نئی نئی باتیں پیدا کر کے نئے نئے فرقے بنانے پر مجبور کرتا ہے۔ مگر سرکار فاروق اعظم کے زمانے میں نہ ہمیں کوئی فرقہ نظر آتا ہے، نہ کوئی فتنہ نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فاروق اعظم کی ذات وہ تھی جس سے ابلیس بھی ڈرا کرتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دور خلافت میں اسے کوئی بھی فتنہ کرنے کا موقع نہیں ملا۔ عثمان غنی کا جب زمانہ آتا ہے، دور خلافت آتا ہے، پھر ایک فتنہ بلوائیوں کا اٹھتا ہے جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ دعویٰ یہ تھا کہ عثمان غنی خلافت کے اہل نہیں ہیں، لہٰذا ان کو حق نہیں ہے کہ یہ تخت خلافت پر رونق افروز رہے، ان سے حکومت چھین لینی چاہیے۔ بہت سارے بیجا جھوٹے الزامات لگائے گئے اور ان الزامات کو جواز کا حکم بنا کر فاروق حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ کا دور خلافت بہت ہی فتنوں کا دور ہے۔ اس میں آپسی اختلافات بھی نظر آتے ہیں جو فروعی اختلاف کے زمرے میں آتے ہیں، اور ساتھ ہی اسلام کے نام پر کچھ نئے فرقوں کے بھی وجود ہوتا ہے۔ مولا کائنات کے زمانے میں ایک فرقے کا سب سے پہلا جو وجود ہوا وہ تھا فرقہ نصیری، جو علی کی محبت میں اتنے ملوث ہوئے کہ مولا کائنات کو خدا کہا، اور اپنے عقیدے کا اظہار ان الفاظوں میں کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات، وہ شخصیت ہے کہ جو خدا تھا وہی علی کی شکل میں زمین پر اتر آیا ہے۔ معاذ اللہ۔ حضرت علی نے اس فرقے کو ختم کیا، اس فرقے کو ہلاک کیا گیا، دبایا گیا، نصف و نابود کر دیا گیا۔ ایک فرقہ حضرت علی کے زمانے میں وہ پیدا ہوا جو محبت علی میں اتنا غلو کرتا ہے کہ علی کو خدا کہتا ہے، اور انہی کے زمانے میں ایک دوسرا فرقہ پیدا ہوا جو خارجی فرقہ تھا، جنہوں نے مولا کائنات علی مرتضیٰ سے اتنی نفرت کی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی کو کافر تک کہہ دیا، کہا کہ علی مسلمان ہی نہیں۔ نیروان کے میدان میں ان سے بھی جنگ ہوئی، حضرت علی نے اس فرقے کو اور اس کے فتنہ پرور لوگوں کو بھی ختم فرمایا۔ تیسرا فرقہ حضرت علی کے ہی زمانے میں ایک پیدا ہوتا ہے جو ہے شیعہ فرقہ، اہل تشیع حضرات۔ اور اہل تشیع حضرات کا دعویٰ تھا کہ ہم علی سے محبت کرنے والے، مگر یہ بھی محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا رہا، ثبوت کے طور پر معاملہ بالکل زیرو رہا۔ حضرت علی کے وصال کے بعد حضرت امام حسن کے ساتھ انہوں نے دغا بازیاں کی، اور پھر امام حسین جب کربلا تشریف لے گئے تو یہی وہ فرقہ تھا جو پہلے محبت اہل بیت کا دعوے دار تھا، بعد میں اسی نے نواز رسول کو قتل بھی کر دیا۔ ان فرقوں کے بعد اور بھی بہت سے فرقے پیدا ہوئے، جیسے فرقہ قدیری جو تقدیر کا منکر تھا، فرقہ نازوی جو اہل بیت کو کافر جانتا تھا، فرقہ مجسمیہ جو اللہ کے جسم کا قائل تھا کہ اللہ جسم رکھتا ہے، ہاتھ پیر کان ناک سب ہے۔ اور بھی متعدد فرقے ہیں، خارجی ہیں، معتزلی ہیں، اس کے علاوہ تفضیلی ہیں، رافضی ہیں، بہت سارے فرقے پیدا ہوتے رہے، کچھ ختم ہو گئے، کچھ بچے ہوئے۔ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اگر اسلام میں کتنے اب تک فرقے ہو چکے، کتنے ہیں، کتنے ختم ہو گئے، اس پر اگر تفصیلات کی ضرورت ہو تو اس کے لیے ایک مستقل بیان کی ضرورت ہے، جس میں ہر فرقے کے بانی کی ہم بات کریں، ان کے عقائد کی بات کریں، کس زمانے میں ہوئے، یہ ایک بڑی تاریخ، ایک بڑی تفصیلات ہے۔ یہ مختلف فرقے پیدا ہوتے رہے، مگر آپ تمام فرقوں کا جائزہ لیں گے، ایک بات بالکل آپ کامن پائیں گے اس فرقوں میں، ہر فرقے میں ایک بات آپ کو ملیں گی،
کسی بھی اسلام کے خلاف اٹھنے والے فتنے کو دیکھیں، کسی بھی اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف اٹھنے والے کسی فرقے کو دیکھیں، تمام فرقوں میں ایک بات بالکل کامن ملیں گی، ایک بات یکساں ملیں گی، اور وہ یہ کہ انہوں نے اپنے فرقوں کی بنیاد جھوٹ پر قائم کی۔ عقائد میں جھوٹ، اہل سنت کو بدنام کرنے میں جھوٹ۔ جیسے فرقہ خارجیہ کی اگر ہم بات کریں، جیسے نصیری کی بات شروع کریں، نصیریہ نے کہا علی خدا ہے، روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں تھا، بنیادی جھوٹ پر قائم ہوئی۔ خارجیوں نے کہا معاذ اللہ علی کافر ہے، یہ بھی روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ شیعوں نے کہا ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، یہ دعویٰ بھی ان کا جھوٹا ثابت ہوا، اس لیے کہ دعویٰ تو کیا مگر کربلا میں وعدہ وفا نہ کر سکے، دعوے کو عملی جامہ نہ پہنا سکے، دعویٰ جھوٹا ثابت ہوا۔ مجسمیہ آئے، انہوں نے کہا اللہ جسم رکھتا ہے، یہ بھی جھوٹ تھا، قرآن نے اس کی تردید کی کہ اللہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ اس کے بعد آپ آئے معتزلی، معتزلیوں کا عقیدہ تھا کہ معاذ اللہ خلافت کے صحیح حقدار تو حضرت علی تھے، ابو بکر صدیق غازب ہے۔ تبذیلیوں نے حضرت علی کو فضیلت کے اعتبار سے پہلا درجہ دیا، کہا کہ ابو بکر کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ رسول کے بعد ان کو افضل مانا جائے، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے تو وہ علی ہے۔ یہ بھی جھوٹ کی بنیاد تھی، کیونکہ صحابہ میں کسی کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ابو بکر سے زیادہ افضل کوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی تعلیم دی تھی کہ پورے انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ذات ہے تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اور یہاں تک ابو بکر صدیق کی فضیلت بتائی کہ میں سمجھتا ہوں فضیلت ابو بکر صدیق کے لیے یہ ایک حدیث کافی ہے، صرف ایک حدیث۔ ہزاروں حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل ایک طرف، مگر ابو بکر صدیق کی ایک حدیث کی یہ فضیلت ایک طرف، اور وہ فضیلت یہ کہ نبی نے کہا کہ اگر میری پوری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک طرف تنہا ابو بکر کا ایمان ہو تو میری امت کے پورے ایمان پر ابو بکر کا ایمان سب پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب سے عظیم فضیلت ہے ابو بکر صدیق کی۔ یہ بنیادی بھی جھوٹی تھی۔ اس کے بعد اور بھی فرقے آئے، جیسے حضرت شاہ عبدالعزیز کے زمانے میں شیعہ فرقوں میں بہت سارے فرقے آئے، مختلف شاخوں میں بٹے، جیسے خوجہ، اس کے بعد خوجہ اور شیعوں کے اندر سے پھر زیدی، پھر اسماعیلی، پھر داؤدی، اور پھر اس کے بعد اثنا عشری، یہ مختلف فرقوں میں بٹے، بلکہ یہاں تک کہ سرکار غوث اعظم کا زمانہ اگر ہم دیکھیں تو بنیت الطالبین میں غوث اعظم نے شیعوں کے کل 32 فرقے گنوائے، مگر آج 4 یا 5 پائے جاتے ہیں، ختم ہو گئے۔ سب کی بنیادوں کو دیکھیں گے آپ تو جھوٹ پر بنیادیں، جھوٹے عقائد پر، جھوٹی باتوں پر۔ اور اس کے بعد پھر 2 فرقے 3 فرقے ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے پچھلے تمام فرقوں کو پیچھے چھوڑ دیا، اپنی خواصت میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان میں ایک تھے دیوبندی اور دوسرے تھے غیر مقلدین، جن کو عام طور پہ وہابی کہا جاتا ہے۔ عبد الوہاب نجدی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ دونوں فرقے کی بنیاد عبد الوہاب نجدی، مگر تقلید کو لے کر اختلاف ہے۔ دیوبندی تقلید کے قائل ہیں، مگر عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کو اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ دوسری طرف غیر مقلدین عبد الوہاب نجدی اور اسماعیل دہلوی کو پیشوا مانتے ہیں، مگر تقلید کے قائل نہیں ہیں۔ انہوں نے جھوٹ میں وہ ریکارڈ قائم کیا جو گزشتہ 1300 سال میں کسی نے وہ ریکارڈ نہیں بنایا تھا۔ ان کی جھوٹ کی 2 بنیادیں تھی اس فرقے کی، پہلی اپنے عقائد جھوٹے گڑنا، اور دوسرا اہل سنت والجماعت کے عقائد میں جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کرنا۔ مطلب آسانی سے میں یہ سمجھاؤں آپ کو کہ جو عقیدے اپنے لیے تراشے وہ بھی جھوٹے تھے، جس کی کوئی بنیادیں نہیں ہے، جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں، جس کی صداقت بالکل واضح نہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں۔
پہلی تو یہ کہ جب بنیادیں قائم کی اپنے عقائد کی وہ جھوٹ پر، اور دوسری یہ کہ اہل سنت والجماعت کو جو حقیقی مسلمان تھے ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کی طرف جھوٹے منسوب واقعات کیے، جھوٹی کتابیں ان کے نام سے گڑی، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر دیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ چاہے غیر مقلدین کے عالم ہو، چاہے علماء دیوبند ہو، بڑے دھڑلے سے اپنے عقائد کی بھی جھوٹی عقائد بیان کرتے ہیں اور اہل سنت پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ جھوٹے آدمی کی شہادت بھی مقبول نہیں ہے۔ جھوٹا شخص نہ امامت کے لائق ہے نہ قیادت کے لائق ہے، جھوٹا نہ پیر بن سکتا ہے نہ امام نہ مولوی بن سکتا ہے، جھوٹے کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ جھوٹ جس کا دوسرا نام غیبت بھی ہوتا ہے، آدمی جھوٹ بولتا ہے مطلب غیبت کرتا ہے، کسی پر جھوٹ بولنا اس کی غیبت کرنا، اور نبی پاک نے فرمایا کہ غیبت کرنا اور جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ زنا کا گناہ بھی اس سے کمتر ہے، زنا کرنا بھی اس سے کمتر ہے۔ اور بہت ساری حدیثیں جھوٹ کے تعلق سے آتی ہے، میں یہاں پہ صرف 4 حدیثیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، 5 حدیثیں پنجتن پاک کی نسبت سے، تاکہ آپ دیکھیں کہ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے جو اعلان کیا اور جو دعویٰ کیا کہ موجودہ زمانے میں دیوبندی اور غیر مقلدین بہت بڑے جھوٹے ہیں، حدیثیں بھی جھوٹی کرتے ہیں، اپنے عقائد کے ثبوت میں بھی جھوٹی باتیں بیان کرتے ہیں، اور اہل سنت پر بھی جھوٹے واقعات اور قصے منسوب کرتے ہیں، تو اس پر پھر ہم گفتگو کریں گے، اور اس کے دلائل میں انشاءاللہ آپ کو یہاں پر دکھاؤں گا بھی، بتاؤں گا بھی اور سناؤں گا بھی۔ چنانچہ آئیے جھوٹ کے تعلق سے ہم پہلی حدیث دیکھتے ہیں، یہ مشکات شریف ہے، حدیث کی معتبر کتاب مشکات کی جلد نمبر 3 کتاب الادب، اور اس کا باب ہے حفظ اللسان والغیبت، حدیث نمبر 4844۔ صاحب مشکات کہتے ہیں وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قذب العبد تبعاد عنہ الملق میلم من نتین ما جاء بہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، سرکار ارشاد فرماتے جب کوئی بندہ جھوٹی بات کہتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، فرشتے اس کی بدبو سے، جھوٹ کی بدبو سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ کی برائی اور جھوٹ کی بدبو ہمیں بھلے ہی محسوس نہ ہوتی ہو، کوئی شخص ہمارے سامنے جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں نہیں احساس ہوتا کہ یہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر فرشتے بڑے نفاست پسند ہے، بڑے لطیف ہے، بڑے لطافت پسند ہے، ان کی نفاست کا یہ عالم ہے کہ رحمت کے فرشتے جو بندے مومن کے قریب ہوتے ہیں، اور جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو انہیں اس کی بدبو بھی محسوس ہوتی ہے، اور اس بدبو سے اتنی کراہت ہوتی ہے، انہیں اتنی نفرت ہوتی ہے کہ اس شخص سے، اس جھوٹ بولنے والے سے 1 میل کی دوری پر وہ ہٹ جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جس سے فرشتے جس کو جھوٹ کہنے کی بنا پر 1 میل دور ہو جائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رحمتوں کو کیسے مستحق ہو سکتا ہے۔ اس حدیث کو مشکات کے علاوہ امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، عن عبداللہ ابن عباس مسعودین، عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سرکار صحابہ سے فرماتے جانتے ہو جھوٹ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، صحابہ سے عرض پوچھا، ارشاد فرمایا جانتے ہو جھوٹ کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے اللہ اس کا رسول بہتر جاننے والے۔ ارشاد فرمایا ہر جھوٹ فسق ہے، فسق یعنی گناہ، شاید چھوٹا جھوٹ ہو یا بڑا جھوٹ ہو، ہر جھوٹ فسق ہے، گناہ ہے، اور ہر جھوٹا شخص جہنمی ہے۔
हर झूठ बोलने वाले का ठिकाना जहन्नम है। तो जब कोई शख्स कसदन झूठ बोलता है तो वो अपना ठिकाना गोया जहन्नम में बना लेता है। अब ये जो झूठ जिस पर जहन्नम की वईदे है, ये तो दुनियावी मामलात के झूठ है, मगर दीन के नाम पर अगर झूठ गढ़ा जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से झूठ गढ़ा जाए, सरकार के नाम से झूठी हदीसें गढ़ी जाए, बुजुर्गों पर झूठ बांधा जाए, नबी पर झूठ बांधा जाए, उलमा और आइम्मा पे झूठ बांधा जाए, अकायद में झूठ बोला जाए, तो अंदाजा लगाइए वो कितना बड़ा मुजरिम होगा और कितना बड़ा जहन्नमी होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते, लोगों जिसने मुझ पर झूठ बांधा तहकीक वो जहन्नम में दाखिल हो गया। नबी पर झूठ बांधना भी जहन्नमी होने का सबब है। इस हदीस को जब मैंने पढ़ी अभी अब्दुल्ला इब्न मसूद से जो मरवी वाली हदीस, इसको इमाम इब्न अबी शैबा ने जिल्द नंबर 3 सफ़ा 149 हदीस नंबर 26,113 पे नकल किया। दूसरी हदीस भी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से मरवी है और हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उनसे भी एक सनद के साथ आई ये हदीस। चुनांचे अब्दुल्ला इब्न मसूद की सनद के साथ ये हदीस यूं आती है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सरकार फरमाते, ऐ लोगों, मोमिन झूठा और खयानत करने वाला नहीं होता। सरकार ने फरमाया कि मोमिन झूठा और खयानत करने वाला नहीं होता, यानी माल में खयानत नहीं करता, किसी का माल दबाता नहीं है और झूठ बोलता नहीं है। गोया जो झूठ बोलता है वो हकीकत में मोमिन नहीं है, उसके ईमान में कमजोरी है। उसको चाहिए कि झूठ से बचे और झूठ से तौबा करे। इस हदीस को भी इमाम इब्न अबी शैबा ने अल मुसन्नफ में जिल्द नंबर 13 हदीस सफ़ा नंबर 150 और हदीस नंबर 26,116 पे लिखा। आइए बुखारी शरीफ के अंदर झूठ के ताल्लुक से एक बड़ी सख्त हदीस आई है। चुनांचे ये सही बुखारी है, इसकी जिल्द नंबर 1 है और इसका सफ़ा नंबर 10। बाप का नाम है अलामतुल मुनाफिक, हदीस नंबर 32। एक बड़ी खास बात बताऊं आपको इस हदीस पाक की। इमाम बुखारी ने बाप कायम किया है, बाप का नाम है अलामतुल मुनाफिक, मुनाफिक की अलामत का बयान। किसकी? मुनाफिक की। अलामत यानी पहचान। मुनाफिक की पहचान क्या है ये रसूलुल्लाह बता रहे हैं। और इमाम बुखारी चूंकि इसमें मुनाफिक की पहचान बताई गई इसलिए बाप का नाम रखा मुनाफिक की पहचान, मुनाफिक की अलामत। और इसका बाब नंबर है कितना पता है? बुखारी में आप तलाश करेंगे देखेंगे तो इसका बाब नंबर है 24। बाब नंबर 24। अब एक लफ्ज है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वहाबी। लफ्ज सुना है ये? अब वहाबी लफ्ज कैसे लिखा जाता है? पहले आता है वाव, फिर हे, फिर अलीफ, बे, ये। कितने लफ्जों का मुरक्कब है वहाबी? 4 5। वाव के अदद है 6। इल्म अबजद में जाके आप देखिए, इल्म अबजद जो जानते हैं, तावीज़ात जो लिखते हैं उनको इल्म अबजद का पता है। वाव के अदद है कितने? 6। हे के अदद है कितने? 5। कितने हुए? 11। अलीफ आता है फिर उसके बाद, हे के बाद आया अलीफ, अलीफ के अदद है 1। कितने हो गए? 12। उसके बाद आता है बे, बे के अदद है 2। कितने हो गए? 14। फिर उसके बाद है ये, और ये के अदद है 10। 14 और 10 24। किसके अदद है ये? वहाबी के। ये मैं नहीं कह रहा, इल्म अबजद बोल रहा है और इमाम बुखारी की हदीस बता रही है। गोया इमाम बुखारी का आप यहाँ इल्म गैब देखें, नबी के सदके में उन्हें भी इतना गैब मिला था, उनकी निगाह देख रही थी आने वाले दौर में मुनाफिकों की सिफत जिसमें पाई जाएंगी वो वक्के वहाबी होंगे और वहाबियों के अदद 24 होंगे, इसलिए बाब नंबर 24 पर यह हदीस लेकर आई। और फिर इमाम बुखारी नहीं बल्कि इमाम मुस्लिम ने भी सही मुस्लिम के अंदर, जिसकी जिल्द नंबर 1 है, उन्होंने बाप का नाम रखा बाप
بیان خصال المنافق، منافق کی خصلتوں کا بیان، منافق کی عادتوں کا بیان، اور انہوں نے بھی باب نمبر جو رکھا وہ رکھا 24، یعنی امام مسلم بھی باب نمبر 24 پہ منافقوں کا ذکر کر رہے ہیں اور امام بخاری بھی باب نمبر 24 پہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ امام بخاری کی حدیث نمبر 32 ہے اور امام مسلم کی حدیث نمبر 121 ہے۔ آئیے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ سند بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں حدثنا سلیمان و ابو الربیع قال حدثنا اسماعیل ابن جعفر قال حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ان سے روایت کیا، پھر انہوں نے ان سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، سب کے نام لے کے روایت بیان کی اور کہا کہ حضرت عامر ابن ابو سہیل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے سرکار نے ارشاد فرمایا آیت المنافقی ثلاث، سرکار کہتے ہیں لوگوں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی ہے کہ جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، اور جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور تیسری نشانی بیان کی واذا تؤمن خان، اور جب امانت دو تو خیانت کرے گا۔ منافق کی 3 نشانی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی۔ پہلی نشانی بیان کی کہ لوگوں پہلی نشانی منافق کی یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری نشانی ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ پہلی نشانی سرکار نے سب سے پہلی نشانی جو منافق کی بتائی وہ یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا حدیث نمبر 2631 پر، امام نسائی نے حدیث نمبر 5021 پر، اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے جلد نمبر 2 صفحہ 357 پر۔ آئیے 5ویں اور آخری حدیث اس بیان کی میں سنا رہا ہوں، یہ مشکات شریف ہے آپ کے سامنے، مشکات کی جلد نمبر 3 کتاب الفتن، اور اس کا باب کا نام ہے اشراط الساعۃ، یعنی قیامت کی نشانیاں۔ صاحب مشکات نے قیامت کی نشانیاں اس باب کے تحت بیان کی اور اس میں یہ حدیث لائی جس کا حدیث نمبر ہے 5438۔ 5438 حدیث کے اندر وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں وان جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ، جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے قال، وہ کہتے ہیں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ، سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں قیامت سے قبل، قیامت سے پہلے بہت جھوٹ بولنے والے ہوں گے، قیامت سے پہلے بہت کثرت سے جھوٹ بولنے والے پیدا ہوں گے، بہت جھوٹ بولیں گے، لہذا جب تم ان کو پاؤ تو ان سے دور رہو، ان کے قریب مت جاؤ، ان کے عقائد اور ان کے خیالات کو قبول مت کرو، ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ پیشن گوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور اس سے ثابت ہوا کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، اور ان حدیثوں سے یہ بھی واضح ہوا کہ قیامت سے قبل جھوٹے بھی ہوں گے جیسا کہ نبی پاک کی پیشن گوئی ہے، اور منافق کی نشانیوں میں بتایا کہ منافق جھوٹ بہت بولتا ہے، اور اس کے بعد یہ بھی فرمایا کہ جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اب آئیے یہاں سے ہم ایک نئی گفتگو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور گفتگو یہ ہے کہ جو اس دور کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں جن کے میں نے نام بھی لے لیے کہ ایک فرقہ غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث بتاتا ہے، اور دوسرا فرقہ ہے دیوبندی۔ یہ 2 فرقوں کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ تعجب تو یہ ہے کہ یہ خود جھوٹے حدیثیں گڑھ بیان کرتے ہیں، جھوٹی کتابیں لکھتے ہیں، جھوٹی کتابیں اور جھوٹے واقعات منسوب کر دیتے ہیں، جھوٹی روایتیں بیان کرتے ہیں، مگر پوری دنیا میں یہ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ سچ بولنے والے یہی ہیں، پوری دنیا میں سچے یہی ہے، اسلام کے سمجھنے والے یہی ہے، اسلام کے جاننے والے یہی ہے، باقی پوری دنیا بیوقوفوں سے بھری پڑی ہے۔
معراج ربانی صاحب ہم اہل سنت والجماعت پر الزام لگاتے ہیں کہ حنفی جو ہوتے ہیں وہ بہت جھوٹے ہوتے ہیں. انہوں نے چونکہ ہمیں جھوٹا ٹھہرایا اس لیے ہم مجبور ہوئے کہ ہم ان کی جماعت کے ان کے ملاؤں کے کچھ جھوٹ آپ کو دکھائیں. تو سب سے پہلے ان کا دعویٰ سن لیں اور دعویٰ سننے کے بعد پھر ہم آگے گفتگو کریں گے کہ وہ ہمیں جھوٹا ٹھہراتے ہوئے کیا کہتے ہیں. ذرا اس کو آپ سماعت فرمائیں. ایک عجیب و غریب بات اور اللہ کی قسم اگر مجھے اجازت دی جائے اور میں اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں کہ اللہ کی قسم اتنا جھوٹ اگر میں کہتا ہوں, اگر اس دور کے اندر جس طرح تھوک کے بھاؤ یہ دیوبندی یا بریلوی جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جتنے جھوٹ بولتے ہیں, اللہ کی قسم اگر اس دور میں کسی کو کذاب کہنا ہو نا, کذاب کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے, اسے کذاب نہ کہو, اسے جھوٹا نہ کہو, بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں اسے یہ کہہ دو تو حنفی. اس لیے کہ اس قدر تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولی جا رہی, اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں. علامہ والحفیظ توصیف الرحمان کہتے ہیں کہ تھوک کے بھاؤ حنفی بریلوی جھوٹ بولتے ہیں. ہاں معراج ربانی بول رہے ہیں کہ تھوک کے بھاؤ حنفی جھوٹ بولتے ہیں. اور اس کے بعد اس نے قسم کھائی. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ حدیث میں آیا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ قسمیں بھی بہت زیادہ کھاتا ہے. خود وہ یہ جھوٹ بولتے وقت قسم کھا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہا کہ میں اپنے اس دعوے کی دلیل پوری دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہوں, میں ان کی دلیل کو سننے کے لیے تیار ہوں. یہ کب ملنے کے لیے تیار ہیں ان کی جماعت کے ٹھیکیدار مجھے جواب دے دیں. میں ان سے ملنے کے لیے تیار ہوں, مگر یہ سعودیہ میں چوہا چھپ کے بیٹھا ہوا ہے, اس بل سے نہیں نکلے گا, وہیں سے وہ چو 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 کر کے آوازیں نکالتا ہے. آئیے توصیف الرحمان صاحب کو دیکھیں اب وہ بھی کیسا جھوٹ بول رہے ہیں. اب یہاں سے آئیے اب دیکھیں انہوں نے ہم پر الزام لگایا کہ حنفی جھوٹے ہوتے ہیں, اور اگر اس زمانے میں کسی کو قذاب بولنا ہو, جھوٹا بولنا ہو تو جھوٹا مت بولو, اس کو حنفی بول دو. انہیں حنفی بول دیا, انہیں سب سے بڑا جھوٹا بول دیا. اب آئیے ان کے خود جھوٹ سنیں. چنانچہ اس سے سنیں سب سے پہلے توصیف الرحمان کو. اور آج یہ امت اسلام اسی راستے پہ چل رہی ہے, اپنے پیروں کو نبی بنا دیا, نبی کو اللہ بنا دیا, جو مقام عرش والے نے دیا تھا وہ مقام ختم کر دیا. توصیف الرحمان صاحب کا پہلا جھوٹ سنیں. امت مسلمہ آج اسی راستے پہ چل پڑی ہے کہ اپنے پیروں کو نبی بنا دیا اور نبی کو اللہ بنا دیا. آپ میں سے اپنے پیر کو آپ میں سے کون ہے جس نے نبی بنایا, ذرا بتائیے. آپ اپنے پیر کو پیر مانتے ہیں کہ نبی مانتے ہیں؟ پیر ہی مانتے ہیں نا. کوئی ہو تو ہاتھ اٹھا دے بھائی, میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اپنے پیر کو نبی مانتا ہے. یہاں برکاتی حضرات بھی ہوں گے الحمدللہ, رضوی حضرات بھی ہوں گے, اشرفی حضرات بھی ہوں گے. کوئی بھی سلسلے کے ہمارے یہاں ہو, اگر کوئی ایسا ہو جو اپنے پیر کو نبی مانتا ہے تو وہ ہاتھ اٹھا دے. ہم اپنے پیر کو نبی نہیں مانتے, نبی کا غلام مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, آپ خاتم النبی نے. یہ تو دیوبندی اور تمہارا عقیدہ ہے کہ رسول کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تیزر الناس میں لکھا ہے قاسم نانا توی نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی پیدا ہو جائے تو حضور کی خاتمیت میں فرق نہ آئے گا. تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے. پھر کہتا ہے کہ نبی کو اللہ بنا دیا. کون ہے آپ میں سے جو نبی کو اللہ کہتا ہے؟ ارے ہم پکارتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول. ہمارا پکارنا بتاتا ہے کہ ہم رسول کو اللہ نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں, اللہ کا رسول, اللہ کا بندہ. تو یہ سب سے پہلا جھوٹ آپ توصیف الرحمان کا سنیں کہ یہ خود کتنے بڑے جھوٹے ہیں کہ دوسرے فرقے والوں پر, اہل سنت والجماعت پر الزام لگا رہے ہیں کہ آج یہ امت جو ہے اسی راستے پر چل پڑی ہے کہ اپنے پیروں کو نبی بنا دیا, نبی کو اللہ بنا دیا. اچھا یہ بتائیں, اب آپ سے میں مسئلہ بھی پوچھ لوں, اگر کوئی شخص اپنے پیر کو نبی وہ کہتا ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر ہے. کوئی نبی کو اللہ کہتا ہے تو وہ مسلمان ہے کہ کافر؟ کافر. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ آپ کو یہ مسئلہ پتا ہے کہ پیر کو نبی کہا تو بھی کافر, نبی کو اللہ کہا تو بھی کافر. مطلب یہ ہوا کہ دوسرے لفظوں میں انہوں نے پوری امت محمدیہ, امت رسول کو کافر کہہ دیا. مطلب تو یہی ہوا نا اس کا.
جو یہ الزام لگایا، الزام لگا کے گویا انہوں نے پورے رسول اللہ کی امت کو کافر کہہ دیا. تو اب جو پورے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر کہہ دے وہ خود مسلمان بچا؟ ہرگز نہیں بچیں گا، یہ کفر اس پر لوٹ آئے گا. اب معراج ربانی کا دعویٰ تھا حنفی جھوٹے ہوتے، آئیے ان کا خود جھوٹ سن لے. ایک حضرت غوث العظم کے سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو دوسرا خدا ہمارے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، اور بلکہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں. اللہ کو کوئی نہیں پکارتا. جس کو دیکھو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی غوث کا کتا بن رہا ہے، کوئی. معراج ربانی صاحب کہتے ہیں کہ جس کو نہیں دیکھو وہ غوث کو پکار رہا ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں اللہ کی قسم غوث پاک کو دوسرا خدا سمجھتے ہیں. آپ میں سے کون غوث پاک کو دوسرا خدا سمجھتا ہے؟ کوئی نہیں. اب دعویٰ یہ ہے ان کا کہ آپ خدا اس لیے سمجھتے ہیں کہ آپ جس کو نہیں دیکھو پکار رہا ہے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو بھائی ہم تو کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو کیا غیر مقلدین کہتے ہیں اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے؟ تو اللہ کا دامن ہے، اللہ کا دامن ہے. جس کا دامن ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو دامن والا ہوتا ہے وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. تو غوث پاک خدا نہیں ہے، خدا کے بندے ہیں. مگر ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، تو دامن سے مراد یہ دامن نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ غوث کی تعلیمات نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کی محبت نہیں چھوڑیں گے. مطلب یہ ہوتا ہے، دامن نہیں ہوتا. ان کی عجیب الٹی عقل ہے. تو انہوں نے کہا غوث کا کوئی کتا بن رہا ہے، کوئی جو ہے غلام بن رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو غوث کا خادم کہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اور جس کو نہیں دیکھو غوث کو پکار رہا ہے، اللہ کو کوئی نہیں پکارتا. یہ بھی جھوٹا الزام ہے کہ نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ اللہ کو نہیں پکارتے؟ بالکل پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہمارے نزدیک عبادت کے لائق اللہ رب العزت کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت اللہ کی کرتے ہیں، اور بزرگوں کا ہم ادب کرتے ہیں، ہم بزرگوں کی تعظیم کرتے ہیں. بہرحال یہ دو میں نے نمونے آپ کو دکھائے، اور یہ دو نمونوں سے آپ کو واضح ہو گیا کہ ان کا دعویٰ کچھ ہے اور دعوے کی دلیل ان کے پاس کچھ اور ہے. ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ حنفی حضرات جھوٹے ہوتے ہیں، مگر دلیل کے نام پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں، بلکہ کیا ہے کہ جھوٹے الزامات، جھوٹی تہمتیں. اور ان الزامات کی روشنی میں ہم جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خود روئے زمین کے سب سے بڑے جھوٹے ہیں. آئیے ان کے نزدیک یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں، اس پر کبھی آپ نے غور کیا کہ اتنے دھڑلے سے یہ پورے مسلمانوں کو کافر اور مشرک کہہ دیتے ہیں، پورے امتوں کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اور بدنام ہم کو کرتے ہیں کہ صاحب بریلوی حضرات، سنی حضرات سب کو کافر کہتے ہیں. معاف کرنا، ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، ہم صرف اسے کافر کہتے ہیں جو رسول کا گستاخ ہوتا ہے. ہم ہر کسی کو کافر نہیں کہتے، کسے کہتے جو نبی اور اللہ کا گستاخ ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور جو گستاخ رسول نہیں، ہم اسے کافر نہیں کہتے، بلکہ اپنا عزیز کہتے ہیں، اپنا دوست کہتے ہیں، ہم اپنا بھائی کہتے ہیں. ہم گستاخ رسول کو صرف کافر کہتے ہیں. مگر یہ لوگ تو خود اتنے بڑے گستاخ ہیں معاذ اللہ کہ یہ پوری امت کو مشرک کہتے ہیں. مزار پہ جاتے ہی جو امت کے لوگ کہتے ہیں مشرک ہے، فاتحہ دلاتے ہیں تو مشرک ہے، نیاز کرتے ہیں تو مشرک ہے. اب یہ سب مشرک بول بول کے جھوٹی تہمتیں لگاتے. اس کی وجہ کیا ہے پتہ ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک خدا جھوٹا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے. تو اب جن کے نزدیک خود خدا جھوٹا ہو تو یہ اس کے بندے ہو کر جھوٹ نہ بولے تو پھر کیا بولے؟ آئیے دیکھیے، میں حوالہ بتا دوں. یہ ہے فتاوی رشیدیہ، یہاں ٹیبل پہ بھی میرے پاس موجود ہے، مانیٹر پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. فتاوی رشیدیہ جو دیوبند کے بہت بڑے علامہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب نے لکھی، اس کا صفحہ نمبر 97 ہے، 97. اس پر ان سے سوال ہوا ہے کہ بھائی اللہ کیا جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں. اس کے جواب میں وہ دلیلیں دے رہے ہیں کہ ہاں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی دلیل ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے، یہ بھی ہے، بزرگوں سے بھی ثابت ہے کہ جھوٹ بول سکتا ہے. اب وہ دلیل دیتے دیتے آخری میں نتیجہ دیتے کہتے پس ثابت ہوا کہ قسم داخل تحت قدرت باری تعالی جل و علا ہے، کیوں نہ ہو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. رشید احمد گنگوئی صاحب بڑی گاڑی اردو میں کہتے ہیں کہ ہم ثابت کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ بولنا اس کی قدرت کے تحت داخل ہے، اس کی قدرت میں ہے، اس کو قدرت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے کہ جھوٹ بولے، جھوٹ کہے.
اور اس لیے وہ جھوٹ کہہ سکتا ہے، اس لیے اس کی قدرت ہے کہ وہ جھوٹ بولے، قادر ہے اس پر جھوٹ بولے، کہ وہ خود قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چاہے پر ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ وہ جھوٹ پر بھی قادر ہے، جھوٹ پر بھی اس کو قدرت ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے جس کا نام ہے رسالہ یکروزہ، چھوٹا سا رسالہ ہے یکروزہ، اس میں مولوی اسماعیل دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ پس ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہو، ورنہ لازم آئے گا کہ قدرت انسانی رب تعالیٰ کی قدرت سے زائد ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی کی اس عبارت کا مفہوم یہ ہے جو میں آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، کہتے کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جھوٹ بولنا محال نہیں ہے، مطلب ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے کہ اللہ جھوٹ بولے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ چاہے تو جھوٹ بول سکتا ہے، اور اگر اللہ کو جھوٹا نہ مانا، یہ عقیدہ نہ رکھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، تو پھر قدرت انسانی تو بڑھ گئی اللہ سے کہ معاذ اللہ بندہ تو جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ نہیں بول سکتا، تو اللہ تو بندے کے مقابلے میں کمزور ہو گیا کہ بندہ جھوٹ بولے اور اللہ نہ بول سکے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ بھی جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو کام بندہ کرتا ہے وہ اللہ بھی کرے، ورنہ بندہ قدرت میں اللہ سے بڑھ جائے گا۔ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے تو اللہ کو بھی بولنا چاہیے، نہیں بولیں گا اللہ تو بندہ قدرت میں آگے بڑھ گیا۔ تو بتائیے بندہ تو اولاد بھی پیدا کر سکتا ہے، تب اللہ بھی اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ بندہ مرتا ہے، بندے کے قدرت کے تحت موت کا آنا اس کے اندر اس کی فطرت ہے، معاذ اللہ کہ اللہ کو بھی موت آئیں گی۔ بندہ غیبت کرنے پر قادر ہے، جب چاہے جس کی چاہے غیبت کر لے، تو کیا اللہ بھی غیبت کرتا ہے؟ بندہ زنا کرنے پر بھی قادر ہے، زنا کرتا ہے، تو کیا معاذ اللہ اللہ بھی تمہارے نزدیک زنا کر سکتا ہے؟ بندہ چغلی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، چوری کرتا ہے، معاذ اللہ کیا اللہ بھی چوری کر سکتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے لیے عیب محال ہے، عیب کا ہونا محال ہے، وہ اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ چوری کرے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ کسی کی غیبت کرے، اس کی قدرت میں نہیں ہے کہ وہ زنا کا ارتکاب کرے، اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ اب آپ کو تعجب ہوگا، میں ایک نئی بات یہاں سنا رہا ہوں، نیٹ کی دنیا سے جو لوگ جڑے ہوئے ان کو پتا ہے کہ بعض دیوبندی حضرات یہ مشہور کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ دیوبندیوں کا خدا وہ ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے کہ جو ناچتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے جو تھرکتا ہے، دیوبندیوں کا خدا وہ ہے جو زنا کرتا ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت پر وہ ایک بات منسوب کرتے ہیں، آپ نے سنا ہے یہ بات؟ سنا ہے نا؟ آئیے آج اس کا جواب بتا رہا ہوں۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے جب فتاوی رشیدیہ میں یہ بات لکھی اور ایک فتویٰ دیا جو کلمی فتویٰ ہے، اور اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے رشید احمد گنگوہی پر حکم کفر لگایا اور کہا جو اللہ کو جھوٹا مانے وہ شخص کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ اور اس فتوے پر عرب کے بڑے بڑے علماء کی دستخطیں لی گئی، عرب کے علماء نے دستخطیں کی، تصدیق کی۔ رشید احمد گنگوہی کے چاہنے والوں نے ان کے مریدوں میں جس میں محمود الحسن صاحب ایک تھے، انہوں نے کتاب لکھی معاذ اللہ استغفر اللہ، اعلیٰ حضرت کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں ہے، ارے جھوٹ بولنا ہمارے لیے عیب ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ تو اس پر بھی قادر ہے، وہ چاہے تو زنا کرے، وہ چاہے تو چوری کرے، وہ چاہے تو غیبت کرے۔ یہ محمود الحسن نے جب لکھا تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی، آئیے میں اس کی جھلک دکھا رہا ہوں، کتاب بڑی ضخیم ہے، کتاب کا نام ہے سبحان الصبح ان عیب قزب مغبوب۔ 1307 ہجری میں اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو لکھا اور 75 وجوہات کی بنا پر 75 لزوم کفر گنوا کر بتایا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جو یہ عقیدہ رکھے وہ 75 وجوہات کی بنا پر کافر ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کتاب کا عنوان ہی یہی ہے کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ہے۔ اور اس کتاب میں آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، تم کہتے ہو کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹی بات کہہ سکتا ہے، اللہ زنا کر سکتا ہے، اللہ غیبت کر سکتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں ہم جس کو خدا مانتے ہیں، ہمارا جس خدا پر ایمان ہے وہ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، وہ غیبت کرنے سے پاک ہے، وہ چوری کرنے سے پاک ہے، وہ عیب سے پاک ہے۔ اور دیوبندی جسے خدا مان رہا ہے، دیوبندی جسے خدا تصور کر رہا ہے، ان کا خدا ہوگا کوئی اور جو زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے۔
اب بتائیے اس میں کوئی بری بات تھی؟ کوئی بری بات نہیں، مگر آج پوری ذریت چلا رہی کہ دیکھو اعلیٰ حضرت نے اللہ کی توہین کر دی۔ توہین اعلیٰ حضرت نے نہیں کی جناب، اپنا گریبان جا کے توہین آپ کے ملاؤں نے کی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہم کسی غیر مسلم سے کہے، کوئی غیر مسلم ہم سے کہے بھائی دیکھو خدا وہ ہے جو دنیا میں آتا ہے اور ظلم کو ختم کرتا ہے، جیسے ان کے اوتار لینے کا عقیدہ ہے، ہم کہیں گے نہیں بھائی ہمارا خدا وہ ہے جو اوتار لینے سے پاک ہے، ہمارا خدا وہ ہے، ہم اسے خدا مانتے جو پیدا ہونے سے پاک ہے، وہ کسی کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ لوگ جسے خدا مانتے ہیں، آپ لوگ جسے خدا تصور کرتے ہیں، وہ آپ کا خدا ہے جس کے 6 ہاتھ ہوں گے، جس کی ناک ہے، اور وہ آپ کا خدا ہوگا جو اوتار لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا خدا اس سے پاک ہے۔ تو اب کوئی کہے گا کہ نہیں صاحب دیکھو خدا کی توہین کر دیا۔ ارے ہم نے خدا کی توہین نہیں کیا، بلکہ بتایا کہ یہ آپ کا عقیدہ ہے، ہمارا نہیں ہے۔ تو اسی طرح بے عینی بلا تمثیل اعلیٰ حضرت نے یہاں وہی مثال دی کہ تم جسے خدا مانتے ہو وہ تمہارا خدا ہے جو تم نے تصور کر رکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے۔ ہم جسے خدا مانتے وہ زنا سے پاک ہے، چوری سے پاک ہے، غیبت سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ اب اسماعیل دہلوی صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ رشید احمد گنگوئی صاحب نے کہا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت 87 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا کون؟ کس کی بات اللہ کے زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ پارہ نمبر 10 سورہ یونس آیت 64 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں، وہ جو فرماتا ہے حق فرماتا ہے، سچ فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 53 واللہ لا یستحی من الحق، اللہ فرماتا ہے اور بے شک اللہ حق بات کہنے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ ہمیشہ حق فرماتا ہے، حق بولتا ہے۔ تو بہرحال یہ وہابیوں کی تہمت تھی کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھی جھوٹ بولنے لگے۔ انہوں نے کہا جب اللہ جھوٹ بول سکتا ہے تو ہم تو اسی خدا کو مانتے جو جھوٹا ہے، تب ہمیں بھی جھوٹ بولنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے بڑی کثرت سے جھوٹ بولا۔ آئیے ایک کتاب کا میں جھوٹ بتا رہا ہوں، یہاں دیوبندی حضرات بھی سن رہے ہوں گے یقیناً میری تقریر کو، اور یقیناً غیر مقلدین بھی سن رہے ہوں گے۔ میں یہ عبارت دکھاؤں گا، کتاب بھی یہاں ٹیبل پر موجود ہے، بلکہ میں کہوں گا آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے، مجھے معلوم ہے آپ کے گھروں میں یہ موجود ہے، کیونکہ آپ کے یہاں قرآن کے بعد سب سے عظیم کتاب ہے۔ اب وہ کتاب کون سی آئیے پہلے دیکھ لیں، اور اس کا مقام کیا ہے ان کا خود ہی سن لیں۔ یہ ہے تقویۃ الایمان، یہ میرے ہاتھ میں بھی یہاں دکھ رہی ہے، بمبئی سے چھپی ہے دارالعلم سے، مولانا اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب ہے، صفحہ نمبر اس کا 9 ہے۔ اس کے مقدمے میں غیر مقلدین کے بہت بڑے علامہ اور عالم مولانا مختار ندوی صاحب اس کتاب کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کتاب سے ہندوستان میں مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا، تقویۃ الایمان سے ہندوستان کے مسلمانوں کو بڑا عظیم نفع پہنچا، اور اس کی آواز گھر گھر گونجی، اور اس کے ایک ایک جملے کو لوگوں نے حفظ کیا۔ مطلب ان کے یہاں یہ قرآن کے درجے میں جیسے قرآن کو حفظ کیا جاتا ہے، ویسے اس کتاب کو بھی حفظ کرنا پڑتا ہے، ایک ایک لفظ کو انہوں نے حفظ کیا، اور اس کتاب نے زخموں پر نشتر کا کام کیا۔ آپ نے مسلمانوں میں رائج شرک و بدعات کی تمام خفی و جلی صورتوں کو نام لے لے کر اجاگر کیا، اور سب کی نہایت دل نشین اور عام فہم انداز میں نشاندہی کی۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ تقویۃ الایمان اردو زبان میں ہندوستان میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کون سی ہے ان کے یہاں؟ قرآن نہیں، کون سی؟ تقویۃ الایمان۔ اب بتائیے، ایک طرف تو ان کا دعویٰ ہم اہل حدیث ہے، ہم تو حدیث کے بغیر بات ہی نہیں کرتے، مگر قرآن کے بعد یہ بخاری سب سے زیادہ نہیں پڑھتے، قرآن کے بعد مسلم سب سے زیادہ نہیں پڑھتے، قرآن کے بعد ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نہیں پڑھتے، قرآن کے بعد سب سے زیادہ تلاوت جس کتاب کی کرتے وہ کون سی ہے؟ تقویۃ الایمان۔ یہ بخاری کو حفظ نہیں کرتے، مسلم کو حفظ نہیں کرتے، یہ حفظ کس کو کرتے ہیں؟ ایک ایک جملے کو، اس کے تقویۃ الایمان کو۔ اب آئیے تقویۃ الایمان کی ایک تعریف اور سن لیں، یہ تو ہوئی غیر مقلدین نے اس کی تعریف میں لکھا۔ رشید احمد گنگوئی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک بھی یہ قرآن سے کم نہیں ہے، بلکہ قرآن سے افضل ہے۔ اب میں آپ کو ثابت کر کے دوں گا کہ قرآن سے کیسے افضل ہے۔ فتاوی رشیدیہ کے اندر رشید احمد گنگوئی صاحب صفحہ 80 پر کہتے ہیں کتاب
तक़वियतुल ईमान नहायत ही उम्दा किताब है और वो रद्द शिर्क व बिदअत में लाजवाब है। इस्तदलाल इसके बिल्कुल किताब व हदीस से है। उसका रखना, किसका रखना? तक़वियतुल ईमान का। इसका रखना और पढ़ना और अमल करना ऐन इस्लाम। ये उलमा बैठे, इनसे पूछिए कि ऐन इस्लाम का मतलब क्या होता है। यानी जिसने इस किताब को पढ़ा, इस पर अमल किया, इसको घर में रखा, वही इस्लाम में है, और जिसके घर में किताब नहीं वो इस्लाम से बाहर है। ये होता है ऐन इस्लाम का मतलब, वही मुसलमान है। अब मुझे ईमानदारी से बताएं, मैं उलमा से पूछता हूं यहां कि अगर किसी के घर में बिल फर्ज कुरान ना हो तो वो काफिर है कि मुसलमान है? मुसलमान है ना भाई, उसके घर में कुरान नहीं है, मुसलमान है? देखिए सोच समझ के बोलिए। किसी मुसलमान के घर में मुसलमान है, वो अल्लाह का मानने वाला है, कलमा पढ़ता है, लेकिन कुरान नहीं है उसके घर में, वो मुसलमान है कि काफिर? मुसलमान है। मतलब कुरान रखना सादत मंदी की बात है, कुरान पढ़ना सादत मंदी है, पढ़ना चाहिए, इल्म हासिल करना फर्ज है। मगर अगर किसी के घर में नहीं है, किसी ने घर में अपने कुरान नहीं रखा, तब भी उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। मगर तक़वतुल ईमान तो इतनी अजीम किताब है, इसका रखना इस्लाम है। जिसके घर में ना हो वो इस्लाम से खारिज। अब इतनी मोतबर किताब में आइए कितना बड़ा एक झूठ लिखा गया है, सिर्फ एक झूठ बता रहा हूं इस किताब का मैं। तक़वतुल ईमान वही किताब जिसका रखना ऐन इस्लाम, जो कुरान के बाद सबसे अफजल किताब इनके यहाँ, उस किताब का सफ़ा नंबर 100। अब आइए इस पर एक हदीस लिखी हुई है, गैर मुक़ल्लिदीन हजरात गौर से सुने और देवबंदी हजरात गौर से सुने। एक एक बात हवाले से बोल रहा हूं और आपकी जिम्मेदारी है कि गीबत और झूठ बोलना बंद करें, हवालों का जवाब हवालों से दीजिए। ये अक्सर जो चलन बना रखा है ना, जहां जलसे हुए दूसरे दिन, अरे वो तो ये गलत बोला, वो गलत बोला। अरे यार, जब आदमी चला जाता है तो लकीर पीट के करके क्या कर रहे हो? जहां मौजूद हो तब क्यों नहीं बोलते हो? तो जलसे के बाद मिलके बात कीजिए। अगर आपको यहाँ भी मजमे में बात नहीं करना, मैं भी समझता हूँ कि मजमे में बात नहीं होती, तो आप जलसे के बाद मिलके बात कर सकते हैं, हवाले चेक कर सकते हो। जवाब हवाले का हवाले से चाहिए, इधर उधर की हाक के वक्त मत बर्बाद कीजिए अपना और मेरा। एक हदीस लिखी इस्माइल देहलवी साहब ने। हदीस ये है कि एक सहाबी रसूल है, उन सहाबी रसूल का नाम है कैस बिन साद। मैं हदीस ज़बानी सुना दे रहा हूँ, हदीस लिखी भी आपको स्क्रीन पेज पे दिख भी रही होंगी। कैस बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं हीरा शहर गया, मैंने देखा कि वहाँ लोग अपने राजा को सजदा करते हैं, अपने बादशाह को सजदा करते हैं ताज़ीम से। मैं आया और मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, लोग आपको सजदा करते हैं। अब देखिए मैं वहाँ से अल्फाज पढ़ रहा हूँ। फ़कुल तो इन्नी अतायतुल हिरारता फ़अरयतुम यसजुदूना ले मिर्जाना लहुम फ़अंत अहक्कु अन नस्जुदू लका। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह से कहा, मैं इस्माइल देहलवी का ही तर्जुमा पढ़ता हूँ, चुनांचे रसूलुल्लाह के पास आकर मैंने अर्ज किया, हीरा शहर में मैंने जाकर देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, तो आप ज्यादा हकदार है कि हम आपको सजदा करें। वो साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह, मैंने हीरा शहर में देखा कि लोग अपने राजा को सजदा कर रहे हैं, आप तो इससे ज्यादा हकदार है कि हम आपको सजदा करें। अब आगे कहते फ़काला, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, फ़काला ली, नबी ने मुझसे कहा, अराअयता लौ मररता बेक़ब्री आ कुंता तस्जुदू लहू। ऐ कैस, क्या अगर तू मेरी कब्र पर गुजरेगा, अभी नहीं का मैं तर्जुमा पढ़ूं, आपने फरमाया अगर तुम मेरी कब्र पर गुजरोगे तो क्या इसको सजदा करोगे? कुल तो ला, मैंने कहा नहीं। फ़काला ला तफ़अलू, तो आपने फरमाया फिर मुझे सजदा ना करो। या हो गई हदीस खत्म। हदीस कितनी है और हवाला लिखा है मिशकात शरीफ। मिशकात मेरे पास भी मौजूद, तुम्हारे पास भी मौजूद, तुम्हारे मदरसों में भी मौजूद, हवाला मिशकात लिखा हुआ है। फिर सुने, मिशकात मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे मदरसों में भी है। मिशकात में ये हदीस यहाँ खत्म हो गई कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फिर मुझे सजदा मत करो, मुझे सजदा करना दुरुस्त नहीं है। मगर इस्माइल देहलवी हदीस को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि मुझे सजदा ना करो, यानी मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं, तो कब सजदे के लायक हूं? माज़अल्लाह माज़अल्लाह। अब मेरा सिर्फ एक छोटा सा मुतालबा है, और वह मुतालबा ये है कि अगर वाकई आप में हक्कानियत है, आप में शर्म गैरत का जर्रा सा भी जर्रा बचा हुआ है, तो मुझे सिर्फ हदीस में वो लफ्ज दिखा दो कि अरबी मतन में वो कौन से लफ्ज है जिसका तर्जमा इस्माइल देहलवी साहब ने ये किया कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं। किसकी तरफ झूठ बाना?
سرکار کی طرف. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ پر جھوٹ بانا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو تمہارا سب سے بڑا پیشوا جس کی کتاب تمہارے نزدیک عین اسلام تھی وہ جھوٹے کی کتاب ثابت ہوئی, اس کے حوالے جھوٹے ثابت ہوئے, کسی حدیث میں نہیں ہے. ابھی پچھلے بار میں بامبے آیا تھا, ایک صاحب میرے ہوٹل پہ ملنے آئے, دیوبندی حضرات تھے. یہی عبارت میں نے دکھا دی ان کو کہ بھائی یہ گستاخی ہے, تو بڑی دور کی تعویل نکالی انہوں نے. کہا صاحب وہ جملے اسماعیل دہلوی کے رسول اللہ کے نہیں ہیں, وہ تو اسماعیل دہلوی صاحب اس کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی. یعنی کا مطلب یہ کہ یہاں اس کا مطلب یہ ہوا. میں نے کہا چلو مان لیا کہ اسماعیل دہلوی کے جملے ہیں, تو مجھے یہ بتائیے, اب جملے پہ غور کرے, یعنی میں بھی ایک دن, یہ میں کون ہے؟ میں نے کہا یہ میں کی اضافت کس کی طرف ہے؟ یہ میں اسماعیل دہلوی ہے کہ رسول اللہ ہے؟ اور یہ جملے کس کی بنائے جا رہے ہیں؟ کہنے والا کہہ رہا ہے. تو اسماعیل دہلوی کو اگر تشریح کرنی تھی تو تشریح تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ اسماعیل دہلوی کہتے یعنی اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جائیں گے. یہ جملے ہونے چاہیے تھے اگر اسماعیل دہلوی کے جملے ہوتے. مگر اسماعیل دہلوی کے جملے یہ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رسول بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جائیں گے, بلکہ رسول کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہا کہ یعنی نبی نے کہا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں مل جاؤں. تو نبی نے کس حدیث میں ایسا فرمایا؟ چلو آپ کے مولوی نے تقویۃ الایمان میں تو مشکات کا حوالہ دیا, اب میں تھوڑا سی فراغ دلی اور سخاوت کا سلوک کر رہا ہوں آپ سے. میری سخاوت دیکھو, اب آپ میری فیاضی دیکھو. مشکات نہیں, کتب حدیث میں, دنیا حدیث میں کسی بھی کتاب میں یہ حدیث مجھے دکھا, کسی بھی کتاب. قیامت آ جائیں گی مگر تمہارے باپ دادا مر جائیں گے مگر اس کی حدیث کا ٹکڑا تم نہیں دکھا سکو گے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ دیکھیے اپنا باطل عقیدہ تھوپنے کے لیے, کیونکہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ مانتے ہیں, مردہ سمجھتے ہیں, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ استغفر اللہ, نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ لگے کہ رسول نے خود فرمایا. اور ابھی کیا کیا پتا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. دیکھیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. یہ کتاب چھاپی کہ انہوں نے غیر مقلدین نے, انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. سعودیہ سے کتاب چھپی تقویۃ الایمان, اس میں عبارت بدل دی گئی, عبارت بدل دیا اس میں. اب عبارت کیا لکھی؟ رسول نے فرمایا میں بھی ایک دن آگوش لحد میں جا کر سو جاؤں گا. دیوبندیوں نے تقویۃ الایمان چھاپی اور دیوبندیوں نے کیا کہا؟ یعنی میں بھی ایک دن مٹی سے ملنے والا ہوں. مٹی میں کی جگہ کر دیا مٹی سے. اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے دو سوال. پہلا سوال, اسماعیل دہلوی نے اوریجنل کیا لکھا تھا وہ بتائیے. بھائی ایک کتاب میں مٹی سے ملنے والا ہوں, ایک ایڈیشن میں لکھا ہے مٹی میں ملنے والا ہوں, اور ایک ایڈیشن میں بھی ایک دن آگوش لحد میں جا کر سو جاؤں گا. یہ 3-4 ایڈیشن ہو گئے آپ کے ہاں. تو مجھے بتائیے اسماعیل دہلوی نے خود کیا لکھا تھا؟ اور تم نے یہ عبارتیں کیوں بدلی؟ اس لیے بدلی کہ تمہارا ضمیر بھی کوس رہا تھا کہ نبی کی توہین ہو گئی ہے ہمارے باپ سے. اب بچے لوگ اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سمجھ رہے آپ؟ تو اب یہاں پر آپ نے ایک جھوٹ دیکھا. آئیے ذرا توصیف الرحمان صاحب کا بھی یہی عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ. اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا تو پھر تعویل کرنے کی گنجائش نہیں تھی. مگر عجیب بات ہے, ایک طرف تعویل بھی کرتے اور پھر عقیدہ بھی وہی ظاہر کرتے ہیں. آئیے توصیف الرحمان کا عقیدہ کیا ذرا سنیں آپ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں, جاؤ مانگو, ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو, ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں, ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے. آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے. بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا, کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے, حاضر ناظر ہے, جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہیں, حاضر ناظر ہیں, چلتے پھرتے ہیں, ہر جگہ موجود ہے, جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے.
ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے, کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. یہاں توصیف الرحمان خود کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ زندہ نہیں ہے, اور اگر زندہ ہے تو پھر آپ کی جوتیاں یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے, آپ کا عصا آپ کے پاس کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ وہ تبرک ہے. ہمارے عقیدے میں تو نبی کو یہ بھی اختیار ہے کہ اپنی جوتیاں اپنی نالین لے کے چلے جائیں, مگر نبی کو اب اس نالین کی ضرورت نہیں. یہ نالین آپ نے تبرکاً اپنے غلاموں کو دے دیا, آپ جنت کی نالین سے سرفراز ہیں. یہ تمہارا بدترین عقیدہ ہے. اب ایک بات یہاں سنیں, ایک بڑی پیاری بات مجھے یاد آئی جو مس ہو گئی تھی. ناگپور کے اندر ایک مولوی سے میرا مناظرہ ہوا تھا, بہت پہلے کی بات بتا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں مل گئے, یہ تقویۃ الایمان میں حدیث کی طرف نہیں, یہ اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا. میں نے کہا یہ بتائیے یہ حدیث ہے یا نہیں؟ بولے حدیث میں نہیں ہے, یہ اسماعیل دہلوی کے اپنے جملے. میں نے کہا تسلیم. اب مجھے یہ ثابت کر دیجئے کہ اسماعیل دہلوی نے بھی کہا کہ نبی نے کہا کہ میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں, تو یہ عقیدہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ عقیدہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو اس کا بھی جواب ان کے پاس نہیں. پھر کہتے ہیں نہیں اصل میں مر کر مٹی میں مل گئے, یہ اس سے مطلب نہیں, آپ سمجھے نہیں. مٹی میں مل گئے مطلب مٹی میں مکس نہیں ہو گئے, مٹی سے مل گئے. وہ میں کا مطلب سے ہوتا ہے, یعنی اردو بھی دیکھیے اب کیسی کھینچتان ہوتی ہے. مٹی سے مل گئے, جیسے یہ کہا جاتا ہے یہ موبائل کتاب میں مل گیا تو گم ہو گیا, اور یہ کہا موبائل کتاب سے مل گیا تو مطلب کتاب کے اوپر ہے. تو مٹی سے مل گیا, مٹی کے اوپر ہے. تو مولانا حشمت علی علیہ رحمہ کا ایک مناظرے کا جملہ مجھے یاد آیا. جب مولانا علامہ حشمت علی شیر بیش علیہ سنت مناظرہ کر رہے تھے تو ایک دیوبندی نے یہی کہا, مٹی سے مل گئے, مٹی کا میں مل گئے یہ مطلب نہیں ہے. آپ نے ڈنڈا اٹھایا, کہا میں کہوں یہ ڈنڈا تجھ سے مل گیا اور یہ ڈنڈا تجھ میں مل گیا, اس میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ تو میں اور سے میں فرق ہے یا نہیں؟ تمہارے یہاں سب سے اور میں ایک ہی چلتا ہے, تو تمہاری اردو اتنی خطرناک. اچھا چلو اب تم کہتے ہو نہیں میں نہیں ہے, اس کا مطلب سے ہے, تو مطلب یہ ہوا کہ مٹی میں نہیں ملے تو زندہ ہے. تو پھر جب زندہ ہے تو اعلان کیوں نہیں کرتے نبی زندہ ہے, ایک طرف پھر کیوں بولتے ہو نبی مردہ ہے؟ تو جب فتوے کفر کے لگنے لگتے ہو تو بولتے نہیں ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, اور جب ہم فتوے لگانا چھوڑ دے تو کہتے ہاں یہی عقیدہ ہمارا ہے. اب آئیے اس کو بھی سن لے, یہ کتنی بے باکی سے رسول اللہ کو مردہ کہہ رہا ہے. معراج ربانی کو سنے آپ. اللہ کے نبی مر گئے, اللہ کے نبی مر گئے, قبر اللہ کے نبی بولو. اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے, اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں. عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں. فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بولو. جو زندہ مانے وہ کافر ہے, جو زندہ مانے وہ کون ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہے. اب اس کی وضاحت کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی کہ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی مر گئے, معاذ اللہ انتقال کر گئے, جملہ نہیں ہے ان کے پاس, وصال فرما گئے. ادب تو اس فرقے میں ہے ہی نہیں. کیا کہہ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے, اور یہ عقیدہ کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے, حضرت عمر کا ہے, حضرت علی کا ہے, فاطمہ الزہرا کا ہے, اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے. میں کہتا ہوں سب سے پہلا اپنے باپ کی اصلی اولاد ہے تو یہ کتاب سے بتا دے یہ صحابہ کا عقیدہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہیں نہیں, بلکہ عقیدہ کیا ہے پتہ ہے؟ خصائص القبریٰ اٹھائیں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی, وہ نقل کرتے روایت کہ ابو بکر صدیق کا وصال ہونے لگا. جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, حضرت عمر کو بلایا, کہا عمر میری نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا, اور دوسری وصیت یہ ہے کہ میری خواہش تھی کہ رسول اللہ کے پہلو میں دفن ہوں, سرکار کے پہلو میں مجھے دفن کیا جائے, تو آپ میرے جنازے کو تیار کرنا, نبی پاک کے روضے کے پاس لے جانا, اور وہاں پر عرض کرنا اے اللہ کے نبی آپ کا غلام ابو بکر آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے. اجازت کس سے لی جاتی ہے؟ زندوں سے کہ مردوں سے؟ اور اگر نبی کی بارگاہ سے اجازت ملے تو دفن کرنا, اجازت نہ ملے تو پھر جنت البقیع میں دفن کرنا. تو ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا تھا؟ نبی زندہ بھی ہے, اجازت دے بھی سکتے ہیں, انکار بھی فرما سکتے, اختیار ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ ذرا یہ بات ذہن میں آ گئی ہے. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم,
ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، ہم اسی مٹی میں ملائیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہم مٹی میں ہم ملائیں گے، کہاں کون دفن ہوگا یہ ہمارے ذمہ کرم پر۔ مگر ابو بکر کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو دفن ہو جاؤ، نہ چاہے تو کہیں اور چلا جاؤ، آپ کو یہ بھی اختیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے جنازہ تیار کیا، نماز جنازہ ہوئی، اللہ کے رسول کے روضے کے قریب جنازہ لایا گیا، سرکار کے روضے کا دروازہ بند تھا، کھلا ہوا نہیں تھا۔ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر دفن کی اجازت چاہتا ہے، دروازہ خود بخود کھلا اور قبر رسول سے آواز آتی ہے رفیق کو رفیق سے ملا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہاں پر ہیں آج ابو بکر صدیق؟ پہلوئے نبی میں۔ حضرت عمر کا وصال ہوا، آپ نے بھی وصیت کی میری خواہش ہے کہ میں ابو بکر کے پہلو میں دفن ہوں۔ اجازت طلب کرنا، بارگاہ رسول سے اجازت آئے دفن کرنا، صحابہ اکرام لے گئے، علی بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، خاتون جنت حضرت عائشہ صدیقہ بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے پسند کی تھی، مگر میں اپنے آپ پر ابو بکر حضرت عمر کو ترجیح دیتی۔ حضرت عمر کا جنازہ تیار ہوا، لایا گیا رسول اللہ کے روضے قریب، غالباً ابو ہریرہ تھے، وہ کہتے یا رسول اللہ عمر آپ کے پہلو میں، ابو بکر کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے ہیں۔ وہی آواز آئی رفیق کو رفیق سے ملا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور نبی نے زندگی میں فرمایا تھا، پہلے ہی فرما دیا تھا اجازت تو تمہیں پیشگی میں دے رہا ہوں ابو بکر۔ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ایک مرتبہ، حضرت ابو بکر کا کہا، پکڑا اور کہا اے ابو بکر و عمر جیسے آج تم میرے آس پاس ہو، ہاتھ ہاتھ میں، حشر کے دن اسی طرح میں ایک ساتھ اٹھائے جائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو حشر میں بھی ابو بکر ساتھ، عمر ساتھ، زمین پر بھی ابو بکر ساتھ، زمین کے نیچے بھی ساتھ۔ اور یہی نہیں بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اے عمر اے ابو بکر جس مٹی سے تمہاری تخلیق ہوئی اسی مٹی سے میری تخلیق ہوئی۔ جب فرشتوں نے مجھے بنایا، فرشتوں نے میرا پتلا تیار کیا، تو میری مٹی سے جو بچا اس میں کچھ مٹی ابو بکر کے لیے رکھ دی گئی تھی، کچھ اے عمر تمہارے لیے رکھ دی گئی تھی۔ تمہاری مٹی اور میری مٹی ایک ہے، تم میرے پہلو میں ہوں گے، پہلو میں رہوں گے۔ اسی لیے شاعر نے کہا آج بھی تذکرہ جس کا قرآن میں سورہ کوثر میں ہے، تذکرہ قرآن میں جس کا سورہ کوثر میں ہے، نور اس کا واللہ بحر و بر میں ہے۔ آج بھی ہے گنبد خضرا میں ابو بکر و عمر، مصطفیٰ کے گھر کی دولت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت محمد فاروق خان رضوی۔ اب ایک بڑا پیارا مناظرہ بتا رہا ہوں، اگر کسی مائی کے لال دیوبندی میں یا غیر مقلدین میں میری سوال کا جواب ہو تو وہ لے آئے۔ ناگپور میں بہت سال پہلے ایک مناظرہ ہوا تھا اہل حدیث مسجد کے ایک ملا تھے جو بخاری کا درس دیتا تھا۔ اس میں ہمارے 3 علماء بھی تھے، ایک مولانا نعیم الدین صاحب تھے جو اب اس وقت دعوت اسلامی میں ہیں، ایک مولانا عبدالرشید جبل پوری صاحب تھے، میں تھا۔ مناظرے کا عنوان رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ان کے مناظر نے کاغذ پہ لکھا جیسا کہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ معراج ربانی بھی کہتا ہے جو نبی کو مردہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ کیا کہا اس نے؟ سنا ہے نا آپ نے کہ ایک بار اور سناؤں؟ یاد ہے کہ جو نبی کو مردہ نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، عمر کا عقیدہ ہے کہ نبی مر گئے، جو نبی کو مردہ نہ مانے زندہ مانے وہ کافر ہے۔ معاذ یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے، یہی عقیدہ غیر مقلدین کا ہے۔ شرائط میں لکھا ہوا تھا، ہماری طرف سے لکھا تھا جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے، اور ان کی شرائط میں لکھا تھا ہم ثابت کریں گے نبی مردہ، اور جو نبی کو مردہ نہ مانے وہ کافر ہے۔ اب مناظرہ چل رہا ہے تو ہمارے مولانا عبدالرشید صاحب نے دلیل دی، کہا دیکھو مشکات شریف ہے، مشکات کھولی انہوں نے اور مشکات سے ایک حدیث پڑھی، اور وہ حدیث بخاری میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں مر ربوں کا، تیرا رب کون؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا؟ اور سرکار فرماتے تیسرا سوال ہوتا ہے ما کنت تقول حق فی ھذا الرجل، کیا کہتا تھا دنیا میں تو اس شخصیت کے بارے میں جو حق کے ساتھ مبعوث کیا گیا۔ اب مولانا کہتے دیکھیے یہاں پر ھذا آیا ہے، اور ھذا اس میں اشارہ ہے
مشارون الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور حاضہ قریب کے صیغے کے لیے آتا ہے، تو اس کا مطلب رسول اللہ مومن کی قبر میں موجود ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اگر نبی مردہ ہے تو قبر میں کیسے آتے ہیں؟ تو نبی مردہ ہے اگر معاذ اللہ، مر کر مٹی میں مل گئے، تو جو مٹی میں مل گیا تو پھر وہ مسلمانوں کی اور عام لوگوں کی اور کافر کی بھی قبر میں آتے ہیں، کافر کی بھی قبر میں آتے ہیں۔ فرق کتنا ہے؟ کافر کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا کون ہے، اور سنیوں کو تو سکھایا گیا رسول آئے تو کیا کہنا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اٹھتے بیٹھتے یہی اسی لیے یاد کروایا جاتا ہے کہ بغیر دیکھے تصور میں پڑھو، جب نبی آئے تو بیٹھنا مت، کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سنی تو پہچان لیتا ہے، کہتا تھا، سوال دیکھے ما کنتا تقولو، کیا کہتا ہے، نہیں یہ سوال نہیں ہے کیا کہتا ہے اس بارے میں، کیا آپ جانتا ہے ان کے بارے میں، نہیں کیا کہتا تھا، ماضی کی بات ہے، کیا کہتا تھا بتا، دنیا میں کیا کہتا تھا۔ تو سنی تو کیا کہتا تھا جب تک دنیا میں تھا، آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا سردار نبی، اپنے نبی کو اپنے آپ کو اپنا غلام، نبی کا اپنے آپ کو غلام کہتا تھا، میں ان کا غلام تھا، یہ میرے آقا تھے، یہی کہتا تھا۔ اور دیوبندیوں سے پوچھا جائے گا کیا کہتا تھا، اپنی طرح بشر کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا، مر کر مٹی میں ملنے والا کہتا تھا۔ کیا کہتا تھا، میں تو کہا کرتا تھا کہ محمد کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہے۔ کیا کہتا تھا، ارے میں تو کہتا تھا محمد کا علم تو جانور اور پاگلوں کی طرح ہے۔ فرشتے کہیں گے اچھا تب تک تو کہتا تھا، اب ہمارے کہنے کی باری ہے، اور ہم کہتے کم ہیں، بولتے اور کم ہیں، کرتے زیادہ ہے۔ ٹھکائی ہوں گی۔ اب بہرحال انہیں دلیل دی مولانا نے، بھائی یہ حاضہ ہے اور قریب کے لیے آتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے، حضرت آپ وہ حدیث کا جواب دے رہے، بولے قرآن میں کیا آیا، آپ غور کیجئے۔ اچھا کیا قرآن میں آیا ہے؟ قرآن میں آیا کہ جب رسول اللہ کا وصال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں تلوار لے کے کہہ رہے ہیں جو کہے کہ نبی مر گئے وہ قتل کر دوں گا۔ یہ ہے تفاسیروں میں ہے، کتابوں میں ہے، واقعات کی حدیثوں میں ہے۔ حضرت عمر تلوار لے کے کیا کہہ رہے ہیں، جو نبی کو کہے کہ وہ مردہ ہے، جو کہے نبی مر گئے، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق آئے اور انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ محمد بھی اللہ کے ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی رسول اور نبی گزرے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اسلام سے، دین سے الٹے پیر پھر جاؤں گے؟ حضرت عمر دھڑ سے گر گئے اور فرماتے کہ مجھے ایسا محسوس ہوا گویا یہ آیت آج ہی نازل ہوئی۔ کہا دیکھیے حضرت عمر بھی کہہ رہے تھے اس وقت کہ جو نبی کو کہے زندہ ہے مردہ ہے میں اس کو قتل کر دوں گا، جو کہے نبی مر گئے میں اس کو ماروں گا، جان لے لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی اصلاح کی کیا نہیں؟ ابوبکر صدیق نے انہیں سمجھایا کہ نہیں قرآن سے کہ دیکھو قرآن میں آیا محمد بھی انتقال کر گئے، انہیں بھی موت آئی؟ وہ بیوقوف پھنس گیا یہاں بول کے۔ تو مولانا جب بولنا چاہتے ہیں، میں نے مولانا کو روکا، میں نے کہا مولانا صاحب بس ایک منٹ، بس اب تو میرا موقع آیا ہے نا، حدیث دکھانا آپ کا کام تھا، منطق بتانا میرا کام ہے۔ میں نے شرائط کی چٹھی اٹھائی، میں نے کہا بھائی اگر آپ اپنے ان شرائط سے رجوع کرنا چاہے تو کر لیجئے۔ بولے مطلب سمجھا نہیں میں نے کہا آپ نے لکھا ہے کہ جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے، یہ آپ نے لکھا ہے، جو نبی کو مردہ مانے وہ کافر ہے۔ آپ اپنی شرائط جو لکھا ہے آپ نے اس سے اگر رجوع کرنا چاہے، جو آپ نے حکم لگایا نبی کے زندہ ماننے والے کافر ہے، بدلنا چاہتے ہو تو بدل دیجئے، مہلت دے رہا ہوں، دیکھ لیجئے سوچے۔ نہیں ہمیں نہیں بدلنا ہے، بالکل صحیح ہے، حکم وہی ہے۔ میں نے کہا حکم وہی ہے، اب میرے صرف ایک سوال کا جواب دے دو۔ آپ نے کہا کہ حضرت عمر تلوار لے کے گھوم رہے ہیں، کہہ رہے جو نبی کو مردہ کہے قتل کروں گا، جو نبی کو مردہ کہے قتل کروں گا۔ تو جتنی دیر عمر گھومتے رہے اتنی دیر حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ نبی مردہ نہیں ہے، جو مردہ کہے اس کو قتل کروں گا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جتنی دیر عمر گزر رہے ہیں تمہارے عقیدے کے مطابق، تمہارے کہنے کے مطابق، اتنی دیر تک حضرت عمر حالت کفر میں ہے، اور اس کفر سے عمر نے توبہ کب کی وہ مجھے ثابت کر دو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی آپ کی؟ سٹ پٹ آ گیا ہو، کہاں سے لاؤں، کون سی حدیث میں آیا توبہ کی؟ اتنی دیر تو کفر کی حالت ہوئی نا ان کی۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا معاذ اللہ، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ نبی وصال کے بعد بھی زندہ ہے۔ فرق یہ تھا کہ ان کو یہ جو ہے احساس نہیں ہو پا رہا تھا اور اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ اب نبی کو بظاہر ہم نہیں دیکھیں گے، یہ ان کا وہ تھا۔
اور قرآن نے جو کہا نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، ان کو بھی موت آنی ہے، وعدہ الہی کے تحت موت کا مزہ چکا، اور علماء فرماتے پھر اسی آن کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی ویسی عطا فرما دی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، پھر اس کے بعد پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ ویسی روح عطا فرما دی گئی۔ اب آئیے ذرا اس کو بھی آپ سن لیں، یہ تو بہت ہی عجیب جوکر آدمی ہے، یہ عجیب انداز میں تقریر کرتا ہے، تقریر کم لگتی ہے قوالی زیادہ لگتی ہے۔ آئیے سنیں اس کو۔ تم اس کو پکار، ارے صاحب مر گیا مت کہنا، توہین ہو جائے گی۔ پردہ کر گئے، یہ بڑی اچھی اصطلاح نکالی ہمارے بھائیوں نے، پردہ کر گئے۔ ارے پردہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اس دنیا سے گزر گئے۔ ارے اللہ کے بندے، اسی کو تو ہم موت کہتے ہیں۔ نہیں مرے نہیں ہیں، پردہ کر گئے۔ پردے کا معنی کیا ہوا؟ پردے کا معنی یہ ہوا کہ وہ زندہ ہے لیکن ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہماری آنکھیں اس دنیا میں دیکھ رہی ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے کا مطلب اس دنیا سے اوجھل ہو گئے۔ ہاں اس دنیا سے اوجھل ہو گئے، ارے اسی کو تو ہم کہتے ہیں وہ دوسری دنیا میں چلے گئے۔ نہیں وہ اس دنیا میں اوجھل نہیں، پردہ کر گئے۔ تم کتنا ہی اچھا لقب لے لو، پردہ کر گئے، زندہ ہیں، باحیات ہیں، پردہ کر گئے، وصال کر گئے، وفات کر گئے، کچھ بھی کہو، ان کو زندہ ثابت کرنے کے لیے کتنے ہی اچھے القاب سے تم پکار لو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہے تو مجھے بتاؤ، اہل حدیث کا یہ گناہگار بندہ محمد الرسول اللہ سے ملنے کے لیے جائے گا، مجھے ایڈریس دو، مجھے پتہ بتاؤ کہ زندہ ہے تو کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کہاں ملیں گے، میں جاؤں گا۔ میں ان کو اپنے گھر پہ بلا کے اپنا غلام نہیں بناؤں گا کہ جب چاہو اپنے گھر پہ بلا لو، جب چاہو 2 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 12 بجے بلا لو، مرضی چاہے تو 10 بجے بلا لو۔ ہم ان کو اپنے گھر پہ بلانا گوارا نہیں کریں گے، میرا گھر اس لائق نہیں کہ ہم آقا کو بلائیں۔ ہمیں بتاؤ کہ میرا نبی کہاں ہے، کس جگہ ہے، تم جاؤ یا نہ جاؤ، کم سے کم پورے ہندوستان میں بھیک مانگ کے اور چندہ کر کے ہم ضرور آقا سے ملنے کے لیے جائیں گے۔ کہ بڑے لوگوں سے ملا جاتا ہے، بڑے لوگوں کو نوکر بنا کے اپنے گھر پہ بلایا نہیں جاتا ہے۔ بتاؤ تو صحیح کہ وہ کہاں ہے۔ ولی صاحب بات تو صحیح ہے لیکن مانیں گے نہیں، کیوں؟ بریانی کی دیگیں بند ہو جائیں گی اور محرم کے کھچڑے بند ہو جائیں گے ہمارے، اگر مان لیا 19 ہم نہیں 19 ہی کہیں گے، میرے باپ 19 کہتے رہے، ہم 18 نہیں کہیں گے۔ یہ جرجیس نہیں، مردہ مت کہو، مر گئے مت کہو، پردہ کر گئے۔ مطلب اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے تعلق سے اچھے الفاظ سے جملہ مت کہو، مر گئی بولو۔ اور اس کے بعد کہتا ہے تم کتنے ہی اچھے جملے استعمال کر لو، پردہ کر گئے بول دو، وصال فرما گئے بول دو، وفات فرما گئے بول دو، لیکن تم نبی کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے۔ یعنی اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے لیے وصال فرمانا، پردہ کر گئے، یہ سب الفاظ سے نبی کو زندہ نہیں ثابت کر سکتے، ان کو مردہ کہنا پڑے گا، مردہ ہی ماننا پڑے گا، یہی حقیقت ہے، اسی کو تسلیم کرو۔ یہ اس کا کہنے کا مفہوم ہے۔ مطلب یہ کہ مردہ کہنا اس کے نزدیک حقیقت ہے۔ اب میں اس کا ایک جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جملے جو ہے شخصیت کے اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں، یہ تہذیب ہے، یہ ادب کا لحاظ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میرا کوئی دوست ہے، میرا ساتھ میں پڑھنے والا، میرا لنگوٹیا یار ہے، میرے گھر آتا ہے اور آنے کے بعد میں اسے کہتا ہوں ارے آؤ یار بیٹھو، یا اور زیادہ بے تکلف دوست ہے تو میں کہتا ہوں ارے آنا بیٹھنا، ٹھیک ہے بھائی دوست ہے بے تکلف۔ اب میرے ساتھ میری عمر کا ہم عمر کوئی آتا ہے لیکن اتنی بے تکلف ہی نہیں ہے تو میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے۔ اس کے بعد کوئی میرا بزرگ آتا ہے تو ان سے بھی میں کہتا ہوں آئیے بیٹھیے۔ کوئی عالم دین آیا تو میں کہتا ہوں آئیے تشریف رکھیے۔ بات ایک ہی تھی،
کہنا یہ تھا، بٹھانا تھا، مگر بے تکلف دوست کے لیے میں نے کہا بے بیٹھ، اپنے ہم مرتبے کے لیے کہا آؤ بیٹھو، اپنے سے معزز کے لیے کہا بیٹھیے، اور زیادہ معزز تھا تو میں نے کہا تشریف رکھیے۔ تو استعمال کیسا ہوا؟ شخصیت کے اعتبار سے ہم کہتے کہ رسول اللہ کو بھی موت آئی، مگر نبی کا مقام، ان کی عظمت دیکھ کے ہم مر گئے، مردہ یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم کیا کہتے؟ پردہ کر گئے، وصال فرما لیا، ہماری نگاہوں سے اجھلے۔ ان کو تہذیب نہیں آتی۔ اب اگر تہذیب نہیں آتی تو انہی کی تہذیب میں جواب دوں، انسان کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے تو ایک گندا نطفہ ہے۔ تب جرجیس آئے تو اس کے ماننے والوں نے اعلان کرنا، گندے نطفے، گندا پانی جرجیس آ رہا ہے۔ حضرت مولانا کا ہی کو کہہ رہے ہو بھائی؟ حقیقت تو جو قرآن نے بیان کی وہ بیان کرنا، جو اللہ بیان کر رہا ہے کہ تم ایک محض گندا پانی ہو۔ قرآن نے کہا انسان خطاؤں کا پتلا ہے، تم کہو سراپا خطا جرجیس آ رہا ہے، خطا کار جرجیس تشریف لا رہے، تشریف بھی مت بولو، آ رہا ہے، ابے ہاں بیٹھ، بول، تقریر کر۔ اور کہ یہ جملے کیوں؟ نہیں صاحب، وہ چاہے تشریف لا بولو یا ارشاد فرما بولو، بات تو ایک ہی ہے، تم کتنے ہی اچھے القاب میں اس کو چھپاؤ، بکیں گا تو وہی قوالوں کی طرح۔ اب اس کے بعد اس کی دوسری، نبی کہاں ہے مجھے دکھاؤ، تیرے پھٹیچر جیسوں کو تھوڑی دکھتے ہیں، ابے آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، ہمارا امام تو پہلے بول گیا تجھ جیسے وہ دکھیں گے، وہ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ کہتا مجھے دکھاؤ کہاں ہے، اگر زندہ ہے تو مجھے بتاؤ کہاں ہے، بتاؤ، میں بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا۔ نبی تیری اوقات بھیک مانگنے کی ہے، اوقات بھیک مانگنے کی ہے، بھیک مانگتے ہوئے جاؤں گا، ملاقات کروں گا، مجھے بتاؤ اللہ زندہ ہے یا نہیں۔ قرآن میں اللہ خود کہتا ہے حی والقیوم، میں ہی حیات دینے والا ہوں، میں خود زندہ ہوں، میں آپ زندہ اور دوسروں کو زندگی دینے والا، خود زندہ، تو اللہ بھی زندہ ہے، موجود ہے یا نہیں کہ غائب ہے؟ موجود ہے، کتنا قریب موجود ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے بندے میں تیری شہرک سے زیادہ قریب ہوں۔ اب اس سے کوئی جاہل کہے، کوئی کافر کھڑا ہو کے کہے جرجی صاحب آپ کے قرآن میں اللہ شہرک سے قریب ہے، زندہ ہے، مجھے دکھا خدا کہاں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس کو کہیں گا، وہ بولیں گے بیوقوف وہ بھی اور تو بھی ہے، دیکھنے کے لیے ویسی نگاہ چاہیے، نبی ہر کسی کو نہیں دکھتے، جو اس نگاہ پہ کمال پیدا کر لے اس کو نظر آتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو نظر آتے تھے، کیسے نظر آتے تھے؟ حالت کہتے ہیں عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائی یہ تیری ہی داستان ہے۔ یہ نگاہ اعلیٰ حضرت تھی، بیٹھتے تھے بریلی کی زمین پر، مگر عرش اعظم پر جو فرشتوں میں نبی کے ذکر کی چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی اس کو بھی دیکھتے تھے، اور دنیا کے مختلف خطوں میں جہاں نبی کی گفتگو ہوتی تھی اس کو بھی ملاحظہ کرتے تھے۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، اور پیش نظر وہ نو بہار، یہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ تھی، وہ تمہیں کہاں میسر آئیں گی، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب جرجس کی اماں دکھے نا تو یہ نہیں کہنا جرجس کی اماں ہے، کہنا یہ وہ عورت ہے جرجس کا باپ جس کے ساتھ سوتا ہے۔ بھئی حقیقت ہے یا نہیں؟ حقیقت ایسے بولی جاتی ہے نا، جرجس وہ گندا نطفہ ہے جو اس کے باپ سے منتقل ہوا، اس کی ماں کے فکم میں منتقل ہوا، پھر باہر آ گیا، حقیقت ہے۔ تو اب مجبور ہو کے کہیں نہیں ادب نہیں ہے، بریلی لوگ دیکھو گالی گلوچ کرتے ہیں، میں کہتا ہوں بس یہی تو فرق ہے، اگر ہم گالی بھی بکتے رہو تم کو بکتے ہیں، مگر تمہاری بدنصیبی تم نبی کو گالی بکتے ہو، ہم تمہیں اس لیے بکتے کہ تم نبی کے گستاخ ہو، تم نبی کی توہین چھوڑ دو تو ہم بھی نہ کہیں، مگر دیکھیے نبی کو مردہ ماننے کا اتنا بڑا حیضہ ہے ان کو کہ وحشت میں بک رہا ہوں نہ جانے کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ اب نبی کو مردہ کہتے کہتے جرات کہاں تک بڑھ گئی؟ پہلے توصیف کو سنے اور پھر میں آپ سے پوچھوں گا کیا پکڑا ہے آپ نے اس کی گفتگو میں۔ قرآن حکیم کی آیات پہ غور کیجئے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ
اور لوگوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے، آدم آئے گئے، موسیٰ آئے اور گئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے۔ جو محمد کا مشکل کشا، حاجت روا، بجلی بنانے والا، اولاد دینے والا، کشتیاں پار لگانے والا، مدد کرنے والا سمجھتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَاتَ، پھر سن لو تمہارا مشکل کشا مر چکا، تمہارے نبی مر چکے ہیں۔ کیا پکڑا آپ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ چلو ماشاءاللہ غور سے سنتے ہیں، دیکھیے وحشت میں بک گیا وہ کیا کہتا ہے، آدم آئے مر گئے، نوح آئے مر گئے، اور بولتے بولتے بول گیا عیسیٰ آئے مر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے کہ زندہ ہے؟ اور جو عیسیٰ کو مردہ مانے کافر ہے، کیونکہ قرآن کا انکار کرتا ہے۔ تو عیسیٰ تو ظاہراً زندہ ہے، اور انبیاء تمام انبیاء باطناً زندہ ہے، ہماری نگاہوں سے اجالا ہے۔ اسی لیے امام نے کہا زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ آئیے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہتے ہیں بے شک انبیاء زندہ ہے اپنی قبروں میں اور نماز پڑھتے ہیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں۔ نماز روح پڑھتی ہے کہ جسم پڑھتا ہے؟ جسم پڑھتا ہے، جسموں کے ساتھ موجود ہے، جسموں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ حدیث کو کس نے لکھا؟ امام بہقی نے، پورا رسالہ ہی ہے ان کا اس تعلق سے، حیات الانبیاء صفحہ 3۔ امام ابو یعلا المسند جلد 6 صفحہ 147، امام حیثمی نے مجموع الزوائد جلد 8 صفحہ 211، امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری کے اندر جلد 2 صفحہ 352، ابن تیمیہ نے بھی مختصر الفتاوی صفحہ نمبر 170 پر لکھا۔ دوسری حدیث ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ما مرت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبرہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر گزرا، ان کی قبر سے میرا گزر ہوا، میں نے موسیٰ کو اپنی قبر کے اندر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ اپنی قبر میں موجود تھے، اور رفتار موسیٰ کتنی تھی؟ معراج کا واقعہ بتا دوں، معراج کا موقع تو ہے ہی نہیں، کہ موسیٰ زندہ بھی تھے اور ان کی قوت اور رفتار کا عالم کیا تھا؟ رسول تو براق پہ تھے، قبر کہاں تھی؟ زمین پر۔ نبی پاک کہتے ہیں کہ میں نے موسیٰ کو قبر میں دیکھا، اور پھر دوسری حدیث میں آگے فرمایا جب میں آسمانوں میں پہنچا تو موسیٰ وہاں بھی موجود چوتھے آسمان پر تھے۔ تو براق کی رفتار سے پہلے موسیٰ پہنچ گئے، تو جہاں براق کی رفتار ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی رفتار شروع ہوتی ہے، کیونکہ براق تو جانور تھا نا، نبی تو نبی ہوتا ہے۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے لکھا، صحیح مسلم میں جلد نمبر 2 صفحہ 268 پر، مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا جلد 3 صفحہ 148 پر، امام نسائی نے سنن کے اندر جلد 1 صفحہ 242 پر، امام عبدالرزاق نے المصنف میں جلد 3 صفحہ 577 پر، اور امام ابن حبان نے صحیح میں جلد 1 صفحہ 139 پر۔ تیسری حدیث سنیں ان ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تقول اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، آپ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ اور تقویۃ الایمان میں اسماعیل دہلوی کیا بولتا ہے؟ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، رسول فرما رہے کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ وہ ان کے جسموں کو زمین نہیں کھاتی، وہ قبر میں زندہ ہے، اور کیسے زندہ ہے؟ اللہ کی جانب سے ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، رزق بھی کھاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے سنن کے اندر جلد 1 صفحہ 99 پر، اور امام صاحب مشکات نے جلد 1 صفحہ 121 پر لکھا۔ ملا علی قاری مرکات
شرح مشکات جلد 3 صفحہ 242 پہ فرماتے اس حدیث کی سند بہت اعلیٰ درجے کی اور صحیح ہے، اور اس طرح کی بہت ساری مختلف اسناد سے حدیث آئی ہے۔ آئیے، انبیاء کو تو مردہ مانتے آپ نے دیکھ لیا، اور میں نے اس پہ جو مطالبہ کیا آپ نے سنا۔ مطالبہ یہ ہے کہ انبیاء اکرام وصال فرما گئے، اس کی دلیل حدیث و قرآن میں کہاں ہے؟ اس تعلق سے سری حدیث چاہیے، سری آیتیں چاہیے، قیاس کے گھوڑے مت دوڑائیے۔ ابن تیمیہ ان کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں، ان کی کتاب ہے کتاب الوسیلہ۔ آئیے اس کا میں ایک پیج دکھا رہا ہوں، ذرا دیکھ لیں عقیدہ کتنا باطل ہے۔ کتاب الوسیلہ الکتاب انٹرنیشنل سے چھپی ہے، صفحہ 170-70۔ ابن تیمیہ کہتا ہے قبر کو بت بنانا شرک کی ابتدا ہے، اس لیے اس کے پاس بھی بعض لوگوں کو کبھی آوازیں سنائی دیتی ہے، صورتیں دکھائی دیتی ہے، کوئی عجیب و غریب تصرف نظر آتا ہے جسے وہ مردے کی کرامت سمجھتے ہیں۔ مثلاً کبھی دکھائی دیتا ہے کہ قبر شک ہو گئی، مردہ باہر نکل آیا، باتیں کی، معانقہ کیا، اس طرح کی چیزیں نبیوں اور ان کے علاوہ دوسروں کی قبروں پر بھی پیش آ سکتی ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ سب شیطان کی چالیں ہیں جو آدمی کے بھیس میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی کہتے ہیں کہ بعض وقت صاحب قبر سے تصرف نظر آتا ہے، آپ مزار پہ جاتے، قبر پہ جاتے، کسی نبی کی مزار پر حاضر ہوئے، قبر پھٹی، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نبی آئے، معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ کیا، وہ کہتا ہے یہ سب شیطان کی چالیں ہیں۔ آگے صفحہ 70 پہ لکھتے ہیں مسلسل، مکر و فریب کا کرشمہ دکھاتا ہوا کہتا ہے کون؟ شیطان، کہ میں فلاں نبی یا فلاں شیخ ہوں۔ اس بارے میں متعدد واقعات مشہور ہے جن کی تفصیل کے لیے یہاں گنجائش نہیں۔ جاہل سمجھتا ہے کہ قبر سے نکلا، باتیں کی، معانقہ کیا، بذات خود مردہ تھا، نبی یا ولی تھا، لیکن مومن کامل جانتا ہے کہ وہ شیطان تھا جو گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ یعنی کہتے ہیں کہ بعض وقت لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ قبر پھٹی، قبر میں سے نبی نکلے، نبی نے ملنے والے سے معانقہ کیا، گلے ملے، مصافحہ کیا، وہ سمجھتا ہے کہ قبر سے جو نکلا وہ نبی تھے، مگر وہ اہل ایمان جانتے ہیں، نہیں پھٹیچر دیوبندی وہاں بھی جانتے ہیں کہ وہ نکلنے والا نبی نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا جو نبی کی قبر سے نکلا تھا۔ اب ذرا بتائیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ نبی کی نکلنے کے لیے پہلے شیطان کو نبی کی قبر کے اندر جانا پڑے گا، تو پہلے جائیں گا کہاں سے وہ؟ چل اب گھس گیا باریک سے سوراخ وراخ میں سے، اب نبی کی قبر میں جائیں گا، پھر قبر پھاڑ کر نکلیں گا، اور پھر وہ ملنے والے زائر سے گلے ملیں گا۔ کیا اللہ نے اتنا اختیار ابلیس کو دیا کہ وہ نبی کی قبر میں چلا جائے؟ آپ کا ایمان کہتا ہے یہ؟ اب آئیے ذرا حدیث میں بتا دوں تاکہ عقیدہ ہمارا اور مضبوط ہو جائے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 21، کتاب العلم، باب اسمی من قذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 110۔ امام بخاری لکھتے ہیں حدثنا موسیٰ قال ثنا ابو عونتا عن ابی حسین عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تاسموا باسمی، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میرے نام پر تم نام رکھو، اپنے بچوں کے میرے نام پر نام تم رکھ سکتے ہو، محمد کسی بچے کا نام رکھنا ہے رکھ لو، ولا تقنطوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر مت کسی کا نام رکھو۔ کنیت کیا ہے؟ یعنی لقب، سرکار کے القابات جو ہے کنیت ہے، جیسے ابو القاسم، سرکار نے کہا اپنے بچے کا نام ابو القاسم مت رکھو، محمد نام رکھ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا ومن رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے نیند میں خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ فِي صُورَتِي، اس لیے کہ شیطان میری صورت کبھی اختیار کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے شیطان کو یہ اختیار دیا ہی نہیں کہ وہ میری شکل و صورت اختیار کرے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ قَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، جس نے میرے نام سے جھوٹی بات بیان کی، سرکار فرماتے کہ تحقیق وہ جہنم کے اندر داخل ہو، مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، اور جس نے مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ جہنم میں داخل ہو گیا۔
اب یہاں سے آپ حدیث کا ذرا جائزہ لے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ خواب میں اگر میں کسی کے آؤں تو وہ میں ہی ہوتا ہوں. جب خواب میں نبی بے عینی ہوتے ہیں تو قبر سے شیطان کیسے نکل سکتا ہے؟ ایک چیز. اور دوسرا نبی نے پیشگی فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، مجھ پر جھوٹ نہ گڑو، مجھ پہ جھوٹی باتیں نہ میری طرف منسوب کرو، اور جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا. قبر پھٹتی ہے. ابن تیمیہ کہتا ہے قبر پھٹی، رسول نہیں نکلتے، شیطان نکلتا. یہ کس حدیث میں ہے؟ یہ نبی پر جھوٹ باندھا کہ نہیں باندھا اس نے؟ ورنہ اگر یہ جھوٹ نہیں باندھا تو پوری دنیا غیر مقلدین اور تمام دنیا وہابیت کو چیلنج ہے کہ وہ حدیث دکھاؤ جس میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں ایسا ہو سکتا ہے کہ میری قبر پھٹے اور میری قبر سے شیطان نکلے. حدیث دکھاؤ. قیامت تک ایک حدیث بھی ایسی تم نہیں دکھا سکتے. بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے شیطان نکلے، یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے یار. بلکہ ائمہ تو یہاں تک فرماتے، آئیے دیکھیے کتاب شفاء السقام، اس کے لکھنے والے حضرت امام تقی الدین سبکی رضی اللہ تعالیٰ جو ابن تیمیہ کے ہم عصر رہے. کتاب شفاء السقام فی زیارت خیر الانام صفحہ 187 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر رہے ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآنی بعد موتی فکانما رآنی فی حیاتی. جس نے میری موت کے بعد میری قبر کو دیکھا، تحقیق گویا اس نے میری حیات میں مجھے دیکھا. اس نے گویا مجھے میری حیات میں ہی دیکھا. اب نبی تو کہہ رہے جس نے میری قبر کو دیکھ لیا یا میرے وصال کے بعد مجھے دیکھا، اب چاہے خواب میں دیکھا یا روضے رسول کی زیارت کے ذریعے دیکھا، جس طرح بھی اس نے میرے وصال کے بعد مجھے دیکھا، تحقیق کہ اس نے مجھے ہی دیکھا. اور ابن تیمیہ کہہ رہا نہیں، وہ جس کو دیکھ رہا ہے ظاہر وہ رسول نہیں ہے معاذ اللہ، وہ تو ابلیس ہے. تو بات کس کی مانے؟ حدیث کی مانے کہ اس پھٹیچر کی مانے؟ پھر یہ حدیث صرف شفاء السقام میں ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث کی کتاب نہیں رد کر دے. آئیے حدیث کی کتابوں کے حوالے سن لے. امام دارقطنی نے جلد نمبر 2 صفحہ 278 حدیث نمبر 192 پر لکھا اس حدیث کو. امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر جلد 3 صفحہ 488 حدیث نمبر 4151 پر. امام طبرانی نے معجم الاوسط کے اندر جلد 1 صفحہ 101 حدیث نمبر 290 پر. اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال جلد 7 صفحہ 63 پر. ابن حجر اسقلانی نے التلخیص کے اندر جلد 2 صفحہ 266 پر. امام حسام الدین ہندی نے کنز العمال جلد 5 صفحہ 135 حدیث نمبر 12372 پر لکھا. آئیے ابھی تک آپ غیر مقلدین کے جھوٹ سن رہے تھے، اب کچھ دیوبندیوں کے بھی جھوٹ سن لیجیے. یہ بھی اپنے بڑے بھائیوں سے کم نہیں ہے. یہ کتاب ہے براہین القاطعہ، یہاں سامنے میرے ٹیبل پر بھی ہے، ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے. البراہین القاطعہ جو خلیل احمد امبیٹی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ 121. لکھتے ہیں کہ خود فقر عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ منسوب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، واللہ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم. سرکار کہتے ہیں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. الحدیث. اور شیخ عبدالحق روایت کرتے ہیں مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں. آگے کہتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. اب یہ تو حدیث ہے نا. اور روایت کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ ارے بھول گئے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حوالہ دیا ہے نا، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں جانتا. اب ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے میرا دیوبندیوں سے. دیوبندیوں کے عالم ہیں بہت بڑے، ان کے بقیت السلف حجت الخلف ہے، ان کے راس الفقہ والمحدثین ہیں، بہت بڑے امام عالم ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے القاب لگائے ان کو انہوں نے. چھوٹا سا مطالبہ کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے روایت کیا کہ رسول اللہ نے کہا مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ کس حدیث میں ہے؟ شیخ عبدالحق نے کون سی کتاب میں لکھا؟ اس کتاب کا نام بتائیے. کیا مطالبہ ہے میرا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ روایات کس کتاب میں لکھی، اس کتاب کا
नाम। क्या पूरी दुनिया वहाबियत में एक भी मर्द नहीं है कि जो मेरे मुतालबात पूरे कर दे? क्या वहाबियतों में मर्दों की किल्लत पड़ गई है? देवबंदियों में कोई भी एक मर्द नहीं है भाई। वजह यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं बता रहा हूं, आज से 3 साल पहले भी मेरे ये बयान हुआ था बॉम्बे में, नागपुर का एक बयान है, फिर बॉम्बे में भी 2 साल पहले हुआ, फिर 1 साल पहले, और इससे पहले भी मैं ये बयान एक जगह कर चुका हूँ, मुताद्दिद जगह मैंने बयान किया, और मुसलसल मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी ने किस किताब में ये रिवायत बयान की, वो किताब हमको दिखा दीजिए। मगर अजीब बात है कि कौन सी जमात है पता नहीं, वो कल मैंने एक जगह क्लिप दिखाई थी, मुझे यकीन हो रहा है कि शायद वाकई बात कुछ सदाकत है उसमें। महराज रब्बानी इन्हीं के छोटे भाई ने कहा कि साहब ये चिल्ला करते हैं ना, बोले ये तो औरतों के अय्याम होते हैं, ये 40 दिन 20 दिन 30 दिन 10 दिन 5 दिन, तो शायद इनके यहाँ वही हाल हो गया है। मगर मैं आपको बताऊं, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी की किसी किताब में ऐसी रिवायत नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी की तरफ ये झूठ गाड़ा, इन्होंने झूठी बात मंसूब कर दी, और यहाँ तक कि शेख अब्दुल हक ने उस रिवायत का इनकार किया और उसकी तरदीद की। जो उस रिवायत का इनकार और तरदीद कर रहे हैं, ये उन्हीं के खाते में वो चीज डाल दे। आइए देखिए शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी की किताब मदारिजुन नबुव्वत, ये फारसी जबान में 2 जिल्दों में आती है। पहली जिल्द है सफ़ा 7। शेख अब्दुल हक मोहद्दिस दहलवी कहते हैं, वह ईजा इश्काल मी अरिन के दरबाजी रिवायत आमदा अस्त के गुफ्त आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन बंदाम नमी दानम आचे दरपस्त ईदी वारस। शेख अब्दुल हक कहते हैं कि कुछ लोग ये शुबा लाते हैं, ये शुबे की बात बताते हैं और ये शुबहात पैदा करते हैं कि कुछ रिवायतों में ये आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं एक बंदा हूँ, अल्लाह का एक बंदा हूँ, और मैं नहीं जानता कि इस दीवार के पीछे क्या है। जवाबस आनस के ई सुकान असली नादारत, वो कहते हैं इसका जवाब हम ये देना चाहते हैं कि इस बात की, इस रिवायत की कोई असल है ही नहीं। वो कह रहे हैं इस रिवायत की कोई असल नहीं है। और आगे फरमाया वह दर रिवायत बदा सही नशीदा अस्त, और इस रिवायत की कोई जो सनद है वो सही भी नहीं है, ये रिवायत झूठी मन घड़त है, इस रिवायत की कोई असल नहीं। वो इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं रिवायत की असल नहीं है, ये रिवायत झूठी है। मगर इनकी बेबाकी देखें आप, इनकी दीदा दहनी देखें आप, कि जो शेख अब्दुल हक जिस रिवायत का इनकार कर रहे हैं, ये उन्हीं के नाम से रिवायत गढ़ के सुना दे रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि हम बहुत हक पसंद लोग, बड़े हक पर चलने वाले। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी हदीस मौजूद है बुखारी शरीफ की, सही बुखारी के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा 59 किताब उस सलात हदीस नंबर 404। इमाम बुखारी कहते हैं हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफा क़ाल अना मालिकुन अन अबी ज़िनादी अनिल अरजी अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। कहते हैं कि अबू हुरैरा से रिवायत है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हल तरौना क़िबलती हाहुना, सरकार ने फरमाया कि लोगों क्या तुम नमाज में ये देखते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है। साहबा इकराम नमाज पढ़ते हैं तो बाद साहबा क्या करते हैं, दाढ़ी से खुजाते हैं, खेलते हैं, इधर उधर देख रहे हैं, नमाज में मुतवज्जे नहीं है, तवज्जे नहीं है। और अल्लाह के नबी नमाज पढ़ा रहे हैं, सरकार का रुख किबले की तरफ है, सरकार ने नमाज खत्म की। इमाम बुखारी अबू हुरैरा से नकल कर रहे हैं, अबू हुरैरा कहते हैं रसूलुल्लाह की जब नमाज खत्म हो गई तो खत्म नमाज के बाद आपने साहबा से कहा, इरशाद फरमाया, क्या तुम ये देखते हो, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है और मैं तुम्हारे हालात से खबरदार नहीं, मैं तुम्हें देखता नहीं। फवल्लाही मा यख्फा अलैया खुशूउकुम वला रुकूउकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे खुशू को भी देखता हूं और तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं, मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूं कि तुम कैसे रुकू करते हो। और यही नहीं बल्कि खुशूउकुम, तुम्हारे दिल में क्या इरादे हैं उसको भी मैं देख रहा हूं, उसको भी मैं जानता हूं। और आगे फरमाया इन्नी ला अराकुम मियो वराई ज़ाहिरी, और अल्लाह की कसम जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही अपने पीठ के पीछे भी तुम्हें देखता हूं। तो बुखारी में हदीस मौजूद, यही हदीस मुस्लिम में हदीस नंबर 862, इमाम नसाई ने सुनन में हदीस नंबर 1054 पर, मोता इमाम मालिक में हदीस नंबर 399, मुस्नद अहमद जिल्द 2 हदीस नंबर 8011 पर, इमाम इब्न हिब्बान ने अस्सही में हदीस नंबर 2337 पर,
مسند ابو یعلا میں حدیث نمبر 6335 پر متعدد علماء نے یہ حدیث نقل کی. بخاری تو سب سے اہم کتاب ہے. ان کتابوں میں چیز موجود کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں, سرکار نے ارشاد فرمایا, جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھتا ہوں, مگر کہ صحیح حدیثیں ان کو نہیں ملی, بلکہ اپنا باطل عقیدہ ظاہر کرنے کے لیے شیخ عبدالحق پر جھوٹ گڑائے. آپ ملاحظہ فرماتے جائیں کہ اپنے غلط نظریات کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں پہ جھوٹی حدیثیں تک گڑ رہے ہیں, جھوٹی باتیں منسوخ کر رہے ہیں. جی ہاں اینڈ کر رہے ہیں. چلیے آئیے بس 10 منٹ میں ایک بات اور اس کے بعد پھر اختتام کریں گے انشاءاللہ. اس کے بعد کا بیان مسلسل کل ہوں گا. کل میں اور بہت سارے ان کے جھوٹ بتاؤں گا. کل وقت کی پابندی کے ساتھ آپ تشریف لائیں. آئیے توصیف الرحمان غیر مقلدین کے ایک حدیث بتا رہے ہیں, ذرا حدیث سن لیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہتے ہیں کہ ہمارا ایک مرید شیخ جلال حج کرنے کے بعد مدینے میں پہنچے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ پہنچ کے سلام کہا تو اللہ کے نبی نے کہا اپنے بدعتی پیر کو ہمارا سلام کہنا, اپنے بدعتی پیر کو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. بدعتی کو سلام کہنا جائز نہیں اسلام کے اندر. اور یہ پیر غوث علی شاہ قلندر قادری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہوئے آپ پر الزام لگا رہا ہے کہ ہم نبی کی قبر پہ گئے تو نبی نے اندر سے آواز لگا کر کہا کہ اپنے بدعتی پیر کو سلام کہنا. جرجس توصیف الرحمان صاحب نے کون سی حدیث سنائی یاد ہے آپ کو؟ انہوں نے ایک حدیث سنائی, واقعات سے کوئی مطلب نہیں. اور یہ بتا دوں وہ بزرگ ہمارے نہیں ہیں, پیر غوث علی دیوبندیوں کے بزرگ ہیں, ہمارے نہیں ہیں. اشرف علی تھانوی کی کتاب سے بیان کر رہا ہے کہ اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ پیر غوث علی شاہ جو ہے وہ روضہ رسول پر گئے اور انہوں نے سلام کیا, تو ان کے کسی مرید گئے اور مرید نے سلام کیا تو رسول اللہ نے کہا اپنے بدعتی پیر غوث علی کو بھی ہمارا سلام کہنا. اس کے بعد انہوں نے ایک حدیث سنائی. حدیث یاد ہے آپ کو کہ بھول گئے؟ لگتا ہے آپ نے دھیان سے نہیں سنا. آئیے اسی حدیث کا ٹکڑا سن لیں. اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کیا ہے کہ جو کسی بدعتی اپنے بدعتی پیر کو. اور اللہ کے نبی اب یہاں سے حدیث سنے, وہ حدیث سنا رہے ہیں بھائی. کون حدیث سنا رہا ہے؟ غیر مقلدین, یہ اہل حدیث ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو کسی بدعتی کو سلام کہتا ہے وہ اسلام کی بلڈنگ کو گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. یہ انہوں نے حدیث پیش کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, جو کسی بدعتی کو سلام کرتا ہے تو وہ اسلام کی عمارت گرانے میں اس کی مدد کرتا ہے. آئیے اسی بیان میں بیان ختم ہوا, کسی نے ان کو چٹھی دی. اب سنیں ذرا سوال. تو میرے محترم بزرگوں بھائیو, اسی پر ہم اختتام کرتے ہیں آج کی اس مجلس کا. اور وقت آپ جیسے جانتے ہیں کہ زیادہ ہو چکا ہے. صرف چونکہ ایک بات دوران تقریر ذکر کیا شیخ نے, اس پر کہ بچے نے لا کر ایک چٹ دیا سوال, اس سوال کے لیے آپ کھڑے ہو کر اسی کا جواب دیے اور اس پر ہم اختتام کرتے ہیں مسئلے کا. کسی بدعتی کو سلام کرنے پر اسلام کو ہلکے ہلکے کر کے توڑنے کی جو روایت ہے, اس کا حوالہ میرے علم میں تو نہیں شیخ یاد ہے. حقیقتاً یہ ہے کہ جو سوال کیا ہوا اسی مجلس میں سوال ہوا. سوال یہ ہوا کہ بھائی جو بدعتی کو سلام کرنے کی جو روایت آپ نے پیش کی, ہلکا ہلکا کرنا, توڑ دینا عمارت کو, اس کا حوالہ تو مجھے بھی نہیں معلوم. اور تو پھر حدیث کہاں تھی, وہ کون سی کتاب سے پڑھ ڈالی تو نے؟ الہام ہو رہا تھا, جبریل آ کے سنا رہے تھے اس وقت تجھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھ رہے ہیں وقت آیا کسی کے خلاف اگر تقریر میں بولنا ہے تو حدیث بول دو, جو منہ میں آیا بول دو. قرآن بولنا ہے قرآن بول دو. اپنے باپ کا راج ہے پورا یہاں سے وہاں تک. بیچاری سیدھی سادھی عوام, نہ وہ حدیث جانتی ہے نہ قرآن جانتی ہے, جو اپنے دل میں آیا بول. یعنی رسول اللہ کی طرف جھوٹی حدیثوں کی نسبت بھی کر دیتے ہیں, دھڑلے سے لکھ دیں گے رسول اللہ نے فرمایا میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. دھڑلے سے کہہ دیں گے نبی پاک نے فرمایا میں بھی دیوار کے پیچھے کیا ہے نہیں جانتا. دھڑلے سے کہہ دیں گے صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ مر کر مٹی میں مل گئے, نبی مر گئے.
دھڑلے سے بول دیں گے رسول اللہ نے کہا جس نے بدعتی کو سلام کیا عمارت ڈھا دی. حوالہ. پرابلم یہی ہے, ہم جیسے لوگ جب ان سے پوچھتے ہیں نا وہابڑوں سے, یار یہ تمہاری کتاب میں اس کا کہاں, جھگڑے کی بات مت کرو. ارے یار لکھا تم نے, پوچھ رہے ہیں نا بھائی کیا کر کیا رہے ہیں ہم لوگ, کیا پرابلم کیا ہے آپ کو؟ یہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنے کتنا جہنمی بڑھاؤں گے آپ لوگ. ہماری تعداد بڑھ رہی ہے, بے شک بڑھیں گی آپ کی تعداد, کس نے کہا گھٹیں گی؟ جہنم کی خوراک بھی تو بہت بڑی ہے. آپ نہیں جاؤں گے تو کون جائیں گا پھر؟ ہم پہلے اتنے تھے, دیکھو ہمارے یہ محلہ دیکھ رہے ہو نا آپ, یہ محلے میں ایک بھی مسجد ہماری نہیں تھی. اللہ کا کرم ہے جب سے چلت پھرت ہونے لگی 2 مسجدیں بن گئی. اچھا ہم بھی تو یہ کہہ رہے پہلے نہیں تھے آپ, ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں نئے ہو نا. فرقہ نیا ہے, فرقہ وہی ہوتا ہے جو نیا ہوتا ہے, نیا ہے نا. یہ سب دیکھیں تبلیغ کی جماعت کی برکات. یہ جب سے ہم نے چلت پھلت شروع کی نا, یہ دکان پہ ایک ٹولی, وہ دکان پہ ٹولی, وہاں ٹولی, وہاں ٹولی, ماشاءاللہ یہ علاقہ پورا اپنا ہو گیا ہے, یہ پورا اپنا. اچھا یہ علاقہ جنتی تھا, جہنمی بن گیا ہے. کیونکہ حدیث میں بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے جہنم میں اللہ جہنمیوں کو ڈالیں گا, جہنم کہیں گا اور چاہیے, اور چاہیے. اللہ پتھروں پہاڑوں کو ڈال دیں گا, جہنم کہیں گا اور چاہیے. تو اللہ پھر چاند, سورج, سیارے, ستارے ان کو بھی ڈال دیں گا. چاند کو بھی ڈالیں گا, چاند جہنم میں جائیں گا, سورج جہنم میں جائیں گا. اور اس کی تشریح میں اللہ کے نبی فرماتے اس لیے نہیں کہ یہ چاند سورج کافر تھے, اس لیے نہیں, اور نہ ان کو جہنم میں کوئی عذاب ہوں گا, ان کو تو تکلیف بھی نہیں ہوں گی. جیسے جہنم کے فرشتے جہنم میں رہتے ہیں, لوگوں پر عذاب کرتے لیکن ان پر کوئی عذاب نہیں ہوتا, ان پر کوئی تکلیف انہیں نہیں ہوتی. دروغہ جہنم کا کام ہی یہی ہے, اس کو ٹھوکو, اس کو ٹھوکو, اس کو پیٹو. لیکن وہ جب جہنم میں جاتے ہیں فرشتے, ان کو عذاب. یہ اللہ کی قدرت ہے. اور دیکھیں بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے, ایک علمی بات. شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا, سوال یہ کیا کہ ایک ہی قبر کے اندر 2 مردے ڈالے جاتے ہیں, ایک پر عذاب ہو رہا ہے اور ایک پر جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. تو ایک ہی قبر میں دونوں ہیں, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جس پر عذاب ہو رہا ہے اس کو یا تو جنت سے راحت مل جائے یا جنتی کو اس سے تکلیف پہنچ جائے. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک ہی قبر میں 2 مردے, مگر اس کو راحت ہے اور اس کو عذاب ہے؟ اور پھر دوسری یہی اس کو بڑھا لیں آپ کہ جنت میں فرشتے ہیں, فرشتوں پر عذاب نہیں ہو رہا ہے, مگر وہی جہنم میں فرشتے بھی ہیں. اب فرشتے جو جہنم کے دیکھنے والے, عذاب کرنے والے, ان پر عذاب نہیں ہے, ان پہ تکلیف نہیں ہے, مگر جو جہنمی ان پہ تکلیف ہے. تو یہ کیسے؟ تو آپ نے کتنی پیاری مثال دی. کہا شخص اس کا مشاہدہ تو اپنے دنیا میں کر سکتا ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھا تیرے پیٹ میں اکثر کیڑے ہو جاتے ہیں, جس کو ہمارے یہاں کیرم بولتے ہیں. کیرم بولتے ہیں نا, آپ کیا بھی یہی بولتے ہیں؟ بچوں کو ہو جاتے ہیں, میٹھا جو زیادہ کھاتے ہیں بچے, کیرم پڑ جاتے ہیں, کیڑے ہو جاتے ہیں, الی کی طرح لمبے لمبے سانپ کے جیسے دکھتے ہیں. اور پھر اس دوا پلائی جاتی ہے بچے کو. اب دوا جب پلاتے ہیں پیٹ میں کیڑے مرتے ہیں تو عذاب کس پر ہوتا ہے؟ کیڑوں پر. اور راحت کس کو ملتی ہے؟ بچوں کو. سکون کس کو میسر آتا ہے؟ بچوں پر. تو جو رب تبارک و تعالیٰ قادر ہے کہ دنیا میں اسی ایک مقام پر ایک پر عذاب کرے اور ایک پر راحت کر دے, وہ قادر ہے کہ جہنم میں ایک پہ عذاب کرے اور وہاں دوسرے کے لیے راحت. تو جہنم کہیں گا اور چاہیے. اللہ اپنے قہر و جلال سے فرمائیں گا بس خاموش ہو جاؤ, بس کت کت, خاموش خاموش خاموش. تو بخاری کی حدیث ہے. تو جہنم میں جاؤں گے بھی زیادہ نا, اور 73 ہوں گے. تو تعداد مت دیکھیے, یہ دیکھیے کہ یہ جو اپنا فرقہ بڑھا رہے ہیں ان کی بنیادیں کیا ہے؟ بنیادی جھوٹ, جھوٹ پر بنیادیں ہیں. دوسرا آج میں نے یہ بتایا کہ انہوں نے حدیثوں پہ جھوٹ گڑا. کل انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمارے طرف جھوٹے واقعات کیا کیا انہوں نے منسوب کیے جو کہ ہماری کتابوں میں موجود نہیں ہیں. اور یہ لکھا انہوں نے کہ نہیں, اور کہا ان کی تقریر ہے کہ بریلیوں نے یہ لکھا یہ لکھا. کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوں گی.